بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا، آپ لوگ تشریف لائیں۔ انویٹیشن تو پھر میں نے کافی لوگوں کو کی ہے، لیکن بس وہ یہاں پر خصوصاً ڈی اے خان میں، بڑے شہروں میں تو یہ چیز کامن ہے کہ جو بھی اس طرح سیشنز ہوتے ہیں یا سیمینارز ہوتے ہیں، کانفرنس ہوتے ہیں، لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اس سے ان کو کافی فائدہ ملتا ہے، خصوصاً اگر ان کے اپنے شہر میں ہوں اور یعنی اپنے فیلڈ کے میں ہوں۔ اس موضوع پر پچھلے سال بھی میں نے کچھ بات کی تھی، ابھی بھی بات کی تھی۔ یہ ویڈیو بھی اس لیے ریکارڈ کریں کہ پھر بعد میں اگر جو سننا چاہتے ہیں، مختلف آپ کو اور بھی ویڈیوز مل جائیں گی نا اسی موضوع پر، اور آرٹیکلز بھی مل جائیں گے نا، لیکن اس کو پڑھنا پھر وہ اس طرح ویڈیو دیکھنا، اس طرح سیشن ہو، اس میں کافی انسان وہ کر لیتے ہیں نا، کیونکہ وہ جو مخاطب ہوتا ہے نا، یعنی جو مخاطب ہوتے ہیں اور جو اسپیکر ہوتا ہے نا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، ان کے حرکات سکنات سب کچھ واضح ہوتی ہیں، سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، تو یہ بہتر ہوتا ہے بنسبت آپ ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یا کوئی آرٹیکل پڑھ لیتے ہیں۔ ٹائم کی وہی ہیں، تو ہم نے لاسٹ ٹائم جو کیا تھا لاسٹ فرائیڈے کو ہماری کوشش تھی کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں، لیکن کمپلیٹ نہیں ہو سکے، تو سب نے کہا کہ پھر نیکسٹ اس کو وہ کریں، اور پھر سنڈے کا وہ بتا رہے تھے کہ سنڈے کو تو وہ بہتر ہے نا، تو اس لیے پھر آج ہم نے سنڈے کو اس کو کیا ہے۔ کچھ ٹیچر تھے شاید وہ بیچ میں آ جائے نا، ابھی تک تو نہیں آئے، تو شروع کرتے ہیں۔ میرا خود اصل میں اس کو ورکشاپ کے طور پر میں نے لے جانا تھا نا، لیکن وہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس کو اس طریقے سے میں نہیں لے جا سکا نا، پچھلی دفعہ بھی، اور وہ پچھلی دفعہ ہم نے کچھ یہ تقسیم کیے تھے نا، کچھ کویسچن سے، یا وہ اس دفعہ بس یہی ہے، کیونکہ آج جو ہمارا مین ہے وہ ٹیچر کی جو رسپانسبلٹیز ہے، جو ذمہ داریاں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اور دوسرا ان کی جو پرسنل اسٹرینتھس ہیں، یعنی آپ اس کو کوالٹیز کہہ سکتے ہیں، خوبیاں کہہ سکتے ہیں، خصوصیات کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرنی تھی، اور اسی میں رول کا جو کنسیپٹ ہے وہ اسی میں آ جاتا ہے، اسٹیٹس میں بھی رول کا کنسیپٹ آ جاتا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے اسٹیٹس پر جو ایک استاد کی حیثیت ہے اس پر ہم نے کافی دیر تک بات کی تھی نا، کچھ 1.5 گھنٹہ صحیح۔ تو اس شروع کرنے سے پہلے میں نے دو ٹیچرز کو دیے، ایک سر آپ کو دیے نا، اگر اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں ذرا، اور ایک آپ کو دیے نا، یہ ایک ویسے موٹیویشن کے لیے، یا وہ ہے نا، ذرا زور سے وہ کر لیں تو۔ کلاس میں خاتون استاد نے بچوں سے اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں مضمون لکھنے کو کہا۔ اس بچے نے اپنے ایک خواب کو خوبصورت ڈرائنگ کی شکل دے کر کاغذ پر اتارا۔ ٹیچر نے دیکھ کر اسے بہت ڈانٹا کہ کیوں خوابوں کی دنیا میں رہتے ہو، اتنے غریب ہو کر تمہیں یہ سب سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر ٹیچر نے بچے کو ٹیسٹ میں فیل کر دیا اور کہا کہ 1 ہفتے کے اندر نیا مضمون لکھ کر لاؤ ورنہ اسکول نہ آنا۔ وہ بچہ بڑا پریشان ہوا، لیکن اس نے مضمون نہ بدلا، اور 1 ہفتے کے بعد وہی مضمون لے کر دوبارہ ٹیچر کے پاس گیا اور کہا میں مضمون نہیں تبدیل کروں گا، اور اسکول چھوڑ دیا۔ 20 سال بعد وہی ٹیچر کسی دعوت پر اپنی کلاس کے بچوں کو لے کر ایک زرعی فارم پر گئی۔ استقبال کرنے کے لیے ان کا وہی طالب علم کھڑا تھا جس نے کبھی یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ زرعی فارم ایسا ہی تھا جیسے اس نے تصویر میں بنایا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ ٹیچر بہت شرمندہ تھی کیونکہ اس کامیابی میں اس کا حصہ نہیں تھا۔ سمجھ آ گئی کسی کو اس حوالے سے؟ وہ جو اسٹوڈنٹ تھا اس کا ایک خواب تھا، اور کچھ ڈرائنگ کا، یا وہ ہے نا اس کو اسکیچ کریں، تو وہ اسٹوڈنٹ نے 2-3 دفعہ وہیں اسکیچ کرتا رہا جو اس کا ڈریم تھا نا، تو ٹیچر کو اس پر غصہ آ رہا تھا نا کہ یہ کیا چیز ہے وہ کر رہے ہیں نا، تو یہ یعنی اسے کہتے ہیں کہ ڈسکریج کرنا۔ ایک ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ کو ڈسکریج کیا تھا نا، اور بعد میں وہیں جو اسٹوڈنٹ نے اسکول چھوڑ دیا ہے، تعلیم حاصل کی یا نہیں کی ہے، بعد میں اس نے وہی فارم اسی ڈیزائن میں بنا کر کے وہ کیا تھا، تو ایک دن پھر وہ اسکول جو ٹیچر تھی وہ وہاں جا رہی تھی ٹرپ پر یا کس پر، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پوزیشن ہے، تو ٹیچر تھوڑی سی وہ ہو گئی، گلٹی فیل کرنے لگی کہ جس ڈریم سے میں ان کو سٹاپ کر رہا تھا، یعنی یا ٹیچر کے نزدیک وہ اتنے کوئی خاص نہیں تھی، وہیں اس نے اچیو کر لیا ہے،
سو یہ ڈسکریج اور انکریج کی ایک وہ تھی نا. سو اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ ہے. آپ کے پاس بھی ہیں کچھ؟ تو ہاں یہ دیکھیں بچوں کی نشوونما پر ایک استاد کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ایک اسکول میں تجربہ کیا گیا. کلاس میں بچے بڑی اچھی طرح اپنا کام کرتے تھے. ان کی ٹیچر ان کو ہر وقت یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ بہت اچھے بچے ہیں. دوسری طرف اسی طرح کی ایک کلاس کے بچے کچھ سست واقع ہوتے تھے کیونکہ ان کی ٹیچر کہتی تھی کہ تم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تجربے کے طور پر پہلی ٹیچر کو دوسری کلاس کے بچے دے دیے گئے اور دوسری ٹیچر کو پہلی کلاس کے بچے دے دیے گئے. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اچھا کام کرنے والے بچوں نے ٹیچر بدلنے کے بعد پڑھائی پر توجہ دینا کم کر دی، جس سے وہ ہر ٹیسٹ میں بری طرح ناکام ہونے لگے. جبکہ دوسری طرف صورتحال کچھ یوں تھی کہ نالائق بچے ٹیچر کی طرف سے حوصلہ افزائی کرنے کے باعث بہترین نتائج کا مظاہرہ کرنے لگے. اس تجربہ کی روشنی میں اس بات کا خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک استاد کی حوصلہ افزائی بچوں پر کیا اثر ڈال سکتی ہے. تو اس میں بھی یہی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک ٹیچر تھی، وہ کافی انکریج کر رہی تھی اسٹوڈنٹس کو ہر حوالے سے، اور جس کی بنا پر وہ جو بچے تھے کافی اچھے تھے نا. جبکہ ایک دوسری ٹیچر تھی، وہ یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ ڈسکریج پوائنٹ آف ویو سے، یا ان میں وہ خاصیت نہیں تھی اس ٹیچر میں کہ وہ ان کو انکریج کریں. تو وہ بچے پیچھے رہتے گئے. پھر ہوا یوں کہ ان کو کلاس چینج کر دی گئی، یعنی جو ٹیچر انکریج کری تھی اس کو دوسری کلاس، اور جو دوسرا ٹیچر تھا اس کو وہیں پریویس کلاس دے دی گئی ہے. تو ہوا کیا کہ جو بچے ڈسکریج ہو رہے تھے، لیکن ابھی وہ ٹیچر آ گیا کہ جس نے ان کو پش کرنا تھا، وہ بچے پش ہونا شروع ہو گئے. اور جو بچے اچھے ہو گئے تھے وہ پھر پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو گئے. یہ وہی ڈسکریج اور انکریج کرنے کی، پش کرنے کی، یہ ٹیچر کی صلاحیت ہوتی ہے. تو یہ دونوں جو مثالیں ہیں یہ ٹیچر کی خصوصیات ہیں، ٹیچر کی کوالٹیز ہے، یا ان کی پرسنل اسٹرینتھ ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ قوتیں ہیں ان میں، جس کی بنا پر وہ ایک ایفیکٹو ٹیچنگ وہ دے سکتے ہیں اپنے طلباء کو. تو شروع کرتے ہیں سلائڈ سے. یہاں سے بنسبت میں ڈائریکٹلی اس طرح بات کروں، یہ پھر مجھے ذرا سٹاپ کرتی ہے کہ اسی میں گفتگو کرنا ہے، اس سے ادھر ادھر بہت زیادہ نہیں جانا. تو ہم نے لاسٹ سیشن میں وہ ڈیفائن ٹیچر کا جو سٹیٹس ہے اس پر کافی بات کی تھی کہ نبی پاک یعنی سب سے بڑی جو بات ہے کہ نبی پاک نے خود فرمایا کہ میں ایز اے ٹیچر، ایز اے معلم بعثت ہوں، کہ مجھے جو بعثت دی گئی ہے. اور پھر جب ان کی آپ ٹیم دیکھیں گے جن کی ان کی ٹریننگ کی گئی، تو وہ اس سے بڑھ کر میرے خیال میں اور کوئی ٹائٹل ہمیں نہیں چاہیے نا ایک استاد کو، کہ جو ٹائٹل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے معلم دیا گیا ہے، اور آپ بھی اسی ٹائٹل یعنی یا اسی پیشے میں آپ کام کر رہے ہیں نا. یہ سٹیٹس، یہ سب سے عظیم سٹیٹس ہے جو آپ کو دیا گیا ہے نا. ہمارے بہت سے ٹیچرز ایک ناواقف ہوتے ہیں کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. خصوصاً پاکستان میں اگر آپ پرائیویٹ سکولز لے لیں یا گورنمنٹ سکولز لے لیں، تو ان کے شاید یا ریٹن نہیں دیے گئے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کا ایچ آر میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جاب ڈسکرپشن، یا جے ڈی اس کو آپ شارٹ میں بولتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فرائض کیا ہیں، آپ نے کس کو رپورٹ کرنا ہے، آپ کو کون رپورٹ کر رہے ہو، آپ کے تمام فرائض وہ مینشن ہوتے ہیں نا. یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا. تو ان سے ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں اکثر وہ ناواقف ہوتے ہیں نا، کہ بس وہ ہے کیا ہے، پڑھانا ہے، مثلاً پڑھانا ہے. اب صرف پڑھانا تو نہیں ہے نا، اس کی مخصوص یعنی کیٹاگری ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. یہ تمام ذمہ داریاں آپ ادا کریں گے تو واقعتاً آپ ٹیچنگ کی ذمہ داریاں بخوبی ادا کریں گے. اس کے بعد پھر ہم آ جائیں گے ذاتی خوبیوں پر. یہ جو ٹیچنگ رسپانسبلٹیز ہیں یہ بھی ایک بڑا وہ ہے نا، وہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بس شارٹ اس میں جائیں گے نا. ذرا کوالٹیز پر کچھ گفتگو زیادہ کر لیں گے.
یہ کچھ آپ کو جو میرے خیال میں یہاں پر نہیں ہے، وہ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک شیٹ دی تھی نا کہ آپ وہ رسپانسبلٹی آپ کے ذہن میں جو آ رہی ہے، صحیح. تو ورکشاپ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، پھر یہاں سے میچ کرتے ہیں یا اس پر آپ بات کرتے ہیں. وہ شیٹ لاسٹ ٹائم ہم نے تقسیم کی، لیکن ہمارا پروگرام وہ ہو گیا نا، تو ابھی تو میں نہیں دے پا رہا ہوں نا. یہیں سے جو آپ کو ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، یا اگر کسی کے ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں ٹیچنگ رسپانسبلٹی کے حوالے سے. کوئی آپ میں سے یہ کچھ اس کو ذرا آپ ریڈ کریں. اسکلز کا، کمپیٹنسیز کا جہاں پر ذکر بھی آ جائے نا، تو یہ جو 10 ہے گیک، یہ تو خیر فی الحال ہم وہ نہیں کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور میں آپ کو سلائڈ دکھا لیتا ہوں، اس کو بھی ذرا ریڈ کر لیں، پھر اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ایک استاد ہے ذمہ دار ہے ان چیزوں کا. آپ جس اسکول میں کام کر رہے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں کہ یہ جو ذمہ داریاں ہیں آپ اس کو صحیح طریقے سے انجام دیں. پہلا ہے آپ پلاننگ، ڈیولپنگ، آرگنائزنگ اور پھر ڈیلیورنگ انسٹرکشنز. انسٹرکشنز کا ورڈ جب بھی آ جاتا ہے کہ جو آپ تعلیم دے رہے ہیں، جو تدریس دے رہے ہیں، جو علم دے رہے ہیں بچوں کو، ان کو آپ نے پلان کرنا ہے. پلان کا لفظ آ جائے گا، لیسن پلان کا آپ نے نام سنا ہوگا، لیسن پلاننگ. آپ ایک لیسن پلان بناتے تھے، یہ وہیں آپ اس کو اچھا اس طرح آپ کا ٹرم وائز، ایئر وائز آپ کا ایک پلان ہوتا ہے پورے، اس کو آپ سلیبس بنا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آن ڈیلی بیسس آپ لیسن پلان، تدریسی خاکہ بناتے ہیں. کس کا؟ وہ جو آپ تدریس اور تعلیم دے رہے ہیں نا، اسی کا ہم سبقی منصوبہ جس کو کہتے ہیں نا. اور اسی طرح پورے سال کا آپ وہ بناتے ہیں. تو ظاہر بات ہے اسکول کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہوتا ہے، آپ اس پہ مزید کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں پورے سال میں یونٹ وائز، اور پھر ایس ایل او وائز جو لرننگ آبجیکٹیوز ہے اس وائز آپ وہ کرتے ہیں، اور پھر آخر میں کلاس روم میں آ کر کے اس کو آپ ڈیلیور کرتے ہیں. وہ جسے ہم آسان الفاظ میں پڑھانا کہہ لیتے ہیں نا. تو پڑھانے کے پیچھے اتنی مہارتیں شامل ہیں، اگر وہ مہارتیں آپ میں نہ ہوں، صحیح ہے، تو پھر تو آپ نہیں پڑھا سکیں گے. وہ تمام مہارتیں ہوں گی تو تب پھر آپ کلاس روم کے اندر آ کر کے وہ جسے ویسے پڑھانے کا جو ورڈ ہے یہاں ٹیچرز کو بھی میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اس کی بجائے آپ سکھانا کا لفظ وہ بہتر ہے بنسبت پڑھانا. پڑھانا آپ پڑھ رہے ہیں، سکھانا وہ ایک اچھا لفظ ہے. اور اسی طرح جو انگلش میں ٹیچر یوز ہو رہا ہے نا، تو اس کی بنسبت اگر ایجوکیٹر یوز ہو جائے نا تو وہ بڑا پیارا لفظ ہے. اچھا، یہ تمام کام آپ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر اسیسمنٹ آتی ہیں، بچوں کی تشخیص کرتے ہیں کہ کیا واقعتاً بچوں نے جو میں نے ان کو تعلیم دی ہے، ان کو جو علم دیا ہے، کیا واقعتاً انہوں نے سیکھا یا نہیں سیکھے. تو آپ مختلف ٹائپ کے فارمیٹیو، سمیٹیو اسیسمنٹ کرتے ہیں آن ڈیلی بیسس کرتے ہیں. لیسن میں آپ کوشچن آنسر کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں ریٹن، پھر وہ دیکھ لیں. یہ ساری اسیسمنٹ جاری ہے. پھر یونٹ ختم ہوتا ہے، اس کے اینڈ پر آپ کرتے ہیں. پھر اسی طرح ایگزام آ جاتا ہے، مڈ ٹرم ایگزام ہو جاتا ہے، فائنل ایگزام ہو جاتا ہے. یہ ساری اسیسمنٹ ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. نمبر 1 یہ آپ کی ذمہ داری ہے. نمبر 2 اس میں آپ کے پاس وہ کمپیٹنسی، وہ صلاحیت، وہ قابلیت ہونی چاہیے کہ اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے، میں نے گریڈنگ پھر کیسے کرنی ہے، کیسے مجھے معلوم ہوگا کہ یہ بچہ اس بچے سے اس چیز میں اچھا ہے، آگے پیچھے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح ہمارا سسٹم ہے کہ ایک سوال ہے، رٹا لگا دیا، دونوں بچوں نے وہی لکھ دیا ہے نا. تو اس میں آپ اسیسمنٹ کریں بچوں کی
تو یہ تمام خوبیاں ہوں گی تو تب آپ امپلیمنٹ کر سکیں گے اسیسمنٹ. اگر آپ وہاں پر ویک رہیں گے نا تو آپ صحیح اسیسمنٹ نہیں کر سکیں. تو یہ جو امپلیمنٹنگ اسیسمنٹ ہے یہ کسی اور کا کام نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ اسی استاد کا کام ہے جو یہ کام کر رہے ہیں نا. اس کے بعد جی اسسمنٹ سر ہم اگر ایس ایل اوز جو ہوتے ہیں نا سر, جی جی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ جی کم جی جی سبق سے جو جی پیدا جی ہوتے ہیں, اس کی بنیاد پر اگر ہم اس کو سمجھ لیں نا پہلے ایس ایل اوز ایس ایل اوز کو, تو اس کی بنیاد پر اسسمنٹ پھر ہمیں بڑا ویری گڈ ویری گڈ. اس میں یہاں پر ہم جتنے بھی اسسمنٹ کرنا آسان ہو جاتا آسان ہو جاتا ہے نا. سر نے درست بات کہی. یہاں ہماری جتنی بھی وہ ایک آدھ ٹریننگز ہوئی ہیں ٹیچرس کو ہم بتاتے ہیں نا کہ جب بھی آپ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ چیز ہو, اسیسمنٹ ہو, کہ آپ نے کس چیز پر اسیسمنٹ کرنی ہے ان کی. تو جب تک آپ نے اسٹوڈنٹ لرننگ جو آؤٹ کمز ہیں آبجیکٹیوز ہیں وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہیں. مثلا یہ یونٹ ہے, السلام علیکم, آئیں سر, یہ یونٹ ہے آپ کے پاس علامہ اقبال پر ایک مضمون ہے, اردو کا ایک سبق ہے, رائٹ. اب اس مضمون میں نے بچوں نے کیا سیکھنا ہے, نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3, صحیح. تو جب مجھے یہ معلوم ہوگی تو جب میں پڑھا رہا ہوں گا نا اس انداز سے پڑھا رہا ہوں گا کہ جب میں اسیسمنٹ لوں گا تو یہ جو 3 چیزیں ہیں اس کی بابت میں دریافت کروں گا. تو جو لرننگ آبجیکٹیوز آپ کو دیے گئے ہوتے ہیں وہ دیے گئے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہی مقاصد ہوتے ہیں نا جس کی بنیاد پر پھر آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں. تو آپ کے لیے آسان جو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو لرننگ آبجیکٹیوز معلوم ہونا. آج کل تو مثلاً آپ کے پاس ہمارے پاس جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس میں لرننگ آبجیکٹیوز دیے گئے ہوتے ہیں نا, یا جو پبلشر ہے ان کی طرف سے وہ دیے گئے ہوتے ہیں نا. حالانکہ وہ استاد آج کل شاید بہت کم ملے کہ میرے پاس ایک موضوع ہے, میں خود ہی اس کی لرننگ آبجیکٹیو بنا رہا ہوں, صحیح ہے, اور خود پھر وہ کراؤں نا, صحیح ہے. اس لرننگ آبجیکٹیو سے پھر میں خود اسیسمنٹ کے مختلف ٹائپ کے کوسچنز ہوتے ہیں, کیا میں ایم سی کیوز بناؤں نا, نیریٹو ٹائپ ایک وہ کروں نا, شارٹ کوسچن آنسرس کر وہ سارے میں خود کروں نا. آج کل تو مثلا استاد کے لیے وہ جسے کہتے ہیں ایک تیار وہ چیز دی گئی ہوتی ہے اور اسی پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ اسیسمنٹ نہیں کریں گے آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ بچوں میں کیا وہ جو علم میں دے رہا تھا وہ ٹرانسفر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے نا. اب مثلا جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اس میں تو اسیسمنٹ نہیں ہو رہی ہے, ہو رہی ہے سر؟ جمعے کے خطبے میں تو کوئی اسیسمنٹ نہیں ہو رہی نا, صحیح. لیکن وہ تو صحیح. تو کلاس روم میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے. کلاس روم کو آپ کہیں کہ وہ بھی جمعے کے خطبے کی طرح ہے نا, وہ تو نہیں ہے نا. تو یہ ذمہ داری ہے نا, کلاس روم مینجمنٹ یہ سب سے اہم چیز ہے. اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہے, ایک بیہیویئر مینجمنٹ آ جاتا ہے, ایک اوور آل کلاس روم کو آرگنائز کرنا. میں میتھ کا ٹیچر ہوں, ظاہر بات ہے پھر میں نے پیر لرننگ کرنی ہے, یہ بچہ ذرا اچھا ہے یہ بچہ ویک ہے نا, ان دونوں کو اکٹھے بٹھا دینا. ان میں انگلش والا پیریڈ اپنی سیٹنگ کرے گا, اپنی ارینجمنٹ کرے گا, یعنی تمام وسائل جہاں پر ہو یہ سارے اس کو کہتے ہیں آرگنائزیشن آف دا روم, کلاس روم. یہ ساری کلاس روم مینجمنٹ میں آ جاتی ہے. اوکے, بہت ضروری ہے. اور پھر آیا بیہیویئر مینجمنٹ, صحیح. جس طرح میں نے کئی دفعہ مثال کرتا ہوں کہ ایل کے جی نرسری کے بچے یا یو کے جی 10 منٹ تک آپ اس طرح ان کو چیئر پر نہیں وہ بیٹھنے دیں گے کیونکہ وہ تک جائیں گے نا, صحیح. اور آپ زبردستی بھی نہیں بٹھا سکتے کیونکہ وہ لرننگ پھر خراب ہو جائے گی نا. اس طرح یہاں پر ایک بچہ ہے وہ تھوڑا سا شور کرے, آپ کیا کروں, اب اس کو کیسے وہ ہینڈل کروں نا کہ یہ بچہ شور نہ کرے. اور وہ آپ کی جو لرننگ ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک فکس ٹائم ہوتا ہے, اسی میں آپ نے یہ تمام چیزیں ان کو دینی ہیں, بچوں کو دینی ہے. تو بیہیویئر کے ایشو آ جاتے ہیں کلاس روم کے اندر. تو یہ کام کس کا ہے, کوئی اور تو نہیں آئے گا, وہیں جو استاد ہے اسی نے کرنا ہے, اسی استاد نے یہی کام کرنا ہوتا ہے. آگے کوالٹیز میں ہم آئیں گے, اس میں میں اکثر کہتا رہتا ہوں نا کہ استاد جو ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے, رہنما ہوتا ہے, صحیح. اب جس طرح سپوز یہاں پر اسکول ہے, اس کا ایک پرنسپل ہے, وہ اس کا لیڈر ہے, سب پورے اس کو چلا رہے نا. کلاس روم کے اندر ان بچوں کا لیڈر وہی استاد ہوتا ہے. تو بس آپ دیکھیں کہ لیڈر نے کیا کام کرنا ہے نا. تو کلاس روم مینجمنٹ اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے, اسی استاد پر آ جاتی ہے. اور اگر آپ کے پاس وہ اسکل کمپیٹنسیز ایکسپرٹیز نہیں ہیں تو آپ تو نہیں کر سکیں گے. ہاں سر, نہیں کر سکیں گے.
اب مثلا ایک شخص ہے, اس نے بایولوجی کیا ہے اور بایولوجی میں بڑا ایکسپرٹ ہے اور وہ کر سکتا ہے, تو میں اسے ٹیچر رکھ دوں گا نہیں. یہ ذمہ داریاں کیا وہ قابلیتیں اس میں ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ تمام قابلیتیں ہوں گی تو تب وہ آ کر کے بچوں کو کلاس روم کے اندر پڑھا سکے گا. اسٹوڈنٹس مینٹورنگ اینڈ کونسلنگ, دیکھیں نا, پہلے زمانے میں تو شاید اتنی یہ چیزیں عام نہیں تھی جتنی ابھی عام ہو گئی ہے, کہ ہر استاد کو معلوم ہونا چاہیے, اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہر بچے کی مختلف لرننگ اسٹائل ہوتی ہے. صحیح ہے, کوئی دیکھ کر کے آڈیو ویژول کے سے وہ کر لیتے ہیں, کوئی ریڈ اینڈ رائٹ سے وہ سن لیتا ہے, کوئی یہاں پر میں ویڈیو وغیرہ دکھا کر کے, کوئی ہوتا ہے پریکٹیکلی کائنسٹیٹک ٹائپ بچہ ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے. یہ مختلف لرننگ سٹائلز ہیں ان کی بچوں کی. اچھا, مختلف بیک گراؤنڈ سے بھی بچے آ جاتے ہیں نا. اور بچے کی صرف یہ لائف تو نہیں ہے, اس کے بعد گھر کا لائف ہے, پرسنل لائف ہے. تو اسی بنا پر, مختلف وجوہات کی بنا پر بچوں میں کمزوریاں اور وہ ہر ایک چیز آ جاتی ہے. جس طرح میں کبھی کبھی مثال دے رہا ہوں, والدین آ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ آ رہا ہے, شاید راستے میں کوئی وہ ہے نا کتا ہے, اسے وہ ڈر رہا ہے نا, تو وہ کتے کا ڈر اس کے پورا دن اس کے ذہن میں ہے نا, تو وہ تو لرننگ نہیں کر سکے گا. اب مجھے ایز اے ٹیچر, میں کونسلر ہوں. صحیح, ایک ہوتا ہے باقاعدہ وہ جو کونسلر ہے جو بڑا ڈیپ جاتا ہے, کونسلنگ کرتا ہے نا بچے میں کہ کیوں اس بچے میں یہ کیا چیز ہے, یہ کمی, یہ بچہ مثلا ہر وقت بولتا رہتا ہے اور ہر وقت وہ کرتا ہے, ریزن کیا ہے, کیا نفسیاتی اس کی بیماری ہے یا وہ ہے نا. وہ تو پھر ایکچولی جو سرٹیفائڈ کونسلر ہوتا ہے وہ ہے. لیکن ہر ایک ٹیچر کونسلر ہوتا ہے, مینٹور ہوتا ہے نا, وہ کونسلنگ کرتا ہے نا وہ بچوں کی, کیونکہ اصل مقصد لرننگ کا وہ ہے نا کہ وہ لرننگ وہ ہے وہ حاصل ہو جائے نا. تو ٹیچرز اگر یہ کہ میں اگر بس پڑھا لیا, وہ نہیں ہے. اس بچے کا اگر سپوز کوئی گھریلو مسئلہ ہے اور وہ گھریلو مسئلہ وہ آپ کی بات کرنے سے وہ حل ہوتا ہے, پھر اس کی لرننگ سیٹ ہوتی ہے, یہ آپ کونسلر ہے, آپ نے کرنا ہے نا یہ. تو ہر بچے کو استاد جانتا ہے. مثلا آپ ہیں, آپ کلاس 3 کو پڑھا رہے ہیں, 4 کو, 5 کو 20-25واں بجے 20-25واں میں میتھ پڑھا رہے ہیں نا, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بچہ ہے, یہ ہے, اس کے والد کا نام یہ ہے, اس کا گھر یہ ہے اور وہاں پر ہے. آپ کو یہ معلومات ہوں, اور اگر گھر میں کچھ مسئلہ وغیرہ یا جو بھی پیش آتا ہے یا کلاس روم کے اندر پیش آ جاتا ہے, وہ آپ اس کو حل کر سکتے ہیں, آپ کونسلنگ کر سکتے ہیں. سو اس کے لیے اگر آپ جنہوں نے بی ایڈ یا وغیرہ کیا ہے, چلڈرن سائیکالوجی, بچوں کی نفسیات, یہ لازمی چیز ہے. جب آپ بچوں کی نفسیات کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, پھر آپ اچھے مینٹور ہوتے ہیں, آپ اچھے مثلا کونسلنگ کرتے ہیں. اسی مینٹورنگ میں پھر جب آپ کے پاس سینئر بچے آ جاتے ہیں, مثلا ہائی سیکشن میں آ جاتے ہیں, آپ کے پاس کیریئر ایڈوائزنگ کی کچھ یعنی اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ بچے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھو نا, آپ کا ہے فزکس سائنس میں میٹرک کی طرف آپ کے اپروچ ہے نا, لائف سائنسز کی طرف نہیں ہے, مینز بایولوجی آپ کی فیلڈ نہیں ہے, آپ کی فیلڈ کیا ہے, فزکس ہے یا وہ ہے. تو وہ ٹیچر جو ہوتا ہے نا, وہ اس کی مینٹرنگ کرتا ہے نا اس میں بعد میں. اسی طرح ریسرچنگ دا نیوسٹ ٹیچنگ میتھڈس, کیونکہ جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں ود دا پیسیج آف ٹائم چینج ہوتے رہے ہیں یا نہیں ہوتے رہے نا. آج سے کئی سال پہلے یہ اسمارٹ فون یہ چیزیں نہیں تھی نا, تو ابھی مثلا آ گئی, تو ابھی کیسے ہم کریں ٹیچنگ کریں, کون سے میتھڈ یوز کریں نا. اب میں اسکرین سے کرا رہا ہوں, کیا اسی طریقے سے جس طرح میں کر رہا ہوں, یا اسکرین سے میرے طور سے علیحدہ اپروچ ہو جائے گی, علیحدہ اپروچ. تو یہ ہوتا ہے ریسرچنگ نیو ٹیکنیکس. ادر پروفیشنل اوبلیگیشن اینڈ پیپر ورک, اور اکثر ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں اس سے بڑے تنگ ہوتے ہیں نا, کہ ایک تو اٹینڈنس اور رجسٹر ہے نا, پھر اس کے اینڈ میں اس کی کمپلیشن ہے نا, اس کے علاوہ مختلف پیپر ورک آپ کے پاس ہوتے ہیں. آپ اسیسمنٹ لیتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, پھر اس کے یہ جتنی بھی اوبلیگیشنس ہیں یا اور کوئی کو کریکولر ایکٹیویٹیز وغیرہ ہو جاتی ہے نا, یہ تمام ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے. مثلا آپ کسی بھی اسکول میں ٹیچر جاتے ہیں, یہ آپ نے نبھانی ہوتی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر کے یہاں پر آ کر کے پڑھا لیں اور پھر آپ نکل جائیں نا وہاں سے. یعنی یہ جتنی بھی چیزیں, یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ اسکول لیول تک بات کر رہا ہوں نا. یعنی اگر میں ابھی یونیورسٹی لیول کے لیکچرر یا ان کو پر بات کروں تو شاید میں اس میں سے کچھ چیزیں اور ایڈ کروں, اس میں سے کچھ وہ کروں. اسکول لیول تک 12 12 گریڈ تک
म्यूचुअल लर्निंग एंड नॉलेज एक्सचेंज, ये सबसे अहम चीज़ होती है, क्योंकि टीचर्स जो आते हैं वो एक मैथ का टीचर होगा, एक लैंग्वेज का होगा, उर्दू का, इंग्लिश का, अरबिक का होगा, एक साइंस का होगा, एक सोशल का होगा, मुख्तलिफ एक आर्ट का होगा, टीचर होगा। तो हर एक के पास अपनी कम्पिटेंसीज, अपनी सलाहियतें होती है, कोई कहाँ से तो ये एक्सचेंज जो है ये बड़ा ज़रूरी होता है। उससे वो जो दूसरा टीचर होता है वो बड़ा मुस्तफ़ीद होता है ना। तो यानी ये नहीं होता है कि जिस तरह अगर आप कहें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मसलन ये सीमेंट फैक्ट्री है, उसमें मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं ना, बस हर एक के पास अपना काम है, वो काम कर रहे हैं ना। लेकिन स्कूल ऐसा इदारा होता है कि जिसमें हर उस्ताद चाहता है कि वो दूसरे उस्ताद के साथ जो अपनी काबिलियतें हैं, एक्सपर्टीज़ है, स्किल है, वो शेयर करें और उनको समझाएं, ताकि वो भी उससे आगे हो जाए ना। क्योंकि दोनों का मकसद क्या है, आप भी फिफ्थ क्लास में जा रहे हैं, वो भी फिफ्थ क्लास में जा रहे हैं, बच्चे तो वहीं 25 हैं। इसी वजह से आपको एक्सचेंज करना पड़ता है। और कंटिन्यूस लर्निंग जो हमारे माशरे में थोड़ा सा ये एक चीज़ कम हो गई है ना, कि टीचर बस एक डिग्री करके फिर बैठ जाता है कि बस टीचर बना। मैं टीचर बन गया, अभी मैंने और आगे नहीं पढ़ना है। नहीं, आपने पढ़ना है मुख्तलिफ उसी जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या और सब्जेक्ट्स में या उसी सब्जेक्ट में मज़ीद आप करते जाएँ। सो टीचर आपको कभी आखिर दम तक वो बस वो स्टूडेंट ही रहते हैं ना, वो पढ़ता रहता है ना, वो पढ़ता रहता है, वो पढ़ता रहता है। ख्वाह वो आप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो या ना हो, मसलन वो पढ़ता रहता है, इंडिविजुअल स्टडीज़ हो, थ्रू नेट हो, तो जहाँ तक वो कंटिन्यूस लर्नर होता है। लेकिन अगर आपने एक MBA डिग्री कर ली और आप एक सीमेंट फैक्ट्री में लग गए ना, बस सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं ना, 30 साल या इस तरह हो जाएगा। DC साहब बन गए ना, सुबह जा रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, CSS करके वो बन गए ना, फिर वो पढ़ते हैं सर, रिटायरमेंट तक वो नहीं पढ़ते हैं ना। उस्ताद ऐसा नहीं होता है, इसलिए उसे उस्ताद कहते हैं ना। अगर उस्ताद भी वही इख्तियार करे जिस तरह वो करते हैं ना, सही, तो फिर ये मफलूज हो जाएगा, क्योंकि ज़माना तरक्की कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, बच्चे मुख्तलिफ अंदाज से आ रहे हैं ना, और आप अगर उसी जगह पर खड़े रहें ना, तो आप खड़े हैं ना। मसला अगर हम अपने वालिदैन की तरफ चले जाएँ ना, तो उस वक़्त जो था उनके पास बस वही इल्म है, उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ा अगर वो टीचर नहीं है। वही इल्म है ना, तो अभी तो इल्म बढ़ गया ना। अब उस्ताद ने तो 30-35 साल बाद रिटायर होना है, 60 साल की उम्र में या उसमें, वो तो अभी टीचर है, पढ़ा रहा है, तो कंटिन्यूअस लर्निंग उसके लिए एक मस्ट है। अब टीचर ये नहीं कह सकते कि बस मैंने डिग्री की, बस पढ़ा रहा हूँ, ख़त्म, बात हो गई है। नहीं, आप कंटिन्यूअस लर्निंग करें, कंटिन्यूअस लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग अपनी फ़ील्ड में, दूसरी फ़ील्ड में, ताकि आपका इल्म जो है वो चल रहे। ये वो ज़िम्मेदारियाँ जो अच्छा, ये एक तो ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो ज़िम्मेदारी तब निभा सकते हैं जब आपके पास वो कॉम्पिटेंसी, वो सलाहियत, काबिलियत हो। अगर वो नहीं होगी, तो फिर तो ये तमाम काम नहीं हो सकते हैं। सही? तो हमारे जो अक्सर साहबा कराम हैं, फिर इन चीज़ों से वो नावाकिफ़ होते हैं और जानते भी नहीं हैं। इस वजह अ, से हमारा तालीमी मयार थोड़ा पीछे हो गया है, जबकि टीचर तो हम वो बन जाते हैं, हाँ, हाँ। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, हाँ, हाँ। इसका हमें पता नहीं होता, या प मतलब हमारी कमांड नहीं होती, कमांड नहीं होती है या तो पता नहीं वो हम होता है ना। डिलीवर नहीं कर सकते, असल में तो स्टूडेंट निकलते वेरी नहीं गुड, हैं वेरी हमारे गुड। हमसे। असल में पिछली दफ़ा भी मैंने यही ज़िक्र किया था कि ये जो वो है ना डिग्री, मसलन मैंने एक केमिस्ट्री की डिग्री ले ली, मैंने मैथ की डिग्री ले ली है, मैंने इकोनॉमिक्स की डिग्री ले ली है। क्या ये काफ़ी है एक उस्ताद के लिए? नहीं। अगर ये डिग्री ले करके ये तमाम काम, इसी तरह दीनी मदरस में आ जाए, एक बंदा है उसने 8-9 साल गुज़ारे और वफ़ात हो गया, क्या वो तदरीस कर सकता है? नहीं, नहीं। अगर जुमे का खुतबा समझें, वो तो हर एक कर सकता है, अगर जुमे का लेकिन अगर ये तमाम पहलू मद्देनज़र रख लें, फिर तो बड़ा वो मुश्किल है। मसला ये है, अब ये बच्चा शोर है, क्लासरूम मैनेजमेंट कर रहा है, अब मैं कह रहा हूँ कि या ये भी खामोश हो जाएँ और लर्निंग प्रोसेस भी ना डिस्टर्ब हो जाए ना, मेरे पास कौन-सी टेक्निक है मैं यूज़ करूँ? अब मुझे मालूम भी नहीं है। मैं तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के सारे सब कुछ आपको लिख रहा हूँ ना, और बड़ा एक्सपर्ट है ना, लेकिन ये चीज़ मुझे आती नहीं है, क्या हो जाएगा? वो ज़ाया हो जाएगा ना, ज़ाया हो जाएगा। तो जितनी आप छोटे लेवल पर आएँगे ना, 8, 7, 4, 5, 3, 2, 1 क्लास की तरफ, पीछे की तरफ आ जाएँगे ना, तो वो तो और भी छोटे बच्चे हैं, उनकी नफ्सियात और भी मुश्किल होती है, उनको सँभालना और वो करना, तो वहाँ आप क्या करेंगे? मुश्किलात होती है ना।
تو یہ تمام آپ کے پاس ہوں، صرف ڈگری جو ہے نا وہ آپ کو ٹیچر کے لیے وہ نہیں کرتی ہیں، ورنہ پھر تو ہم سب کو کہتے ہیں کہ معلم ہیں. یہ یونیورسٹی سے جتنے بھی فارغ ہو رہے ہیں جن کے پاس ڈگری ہیں سب کو ہم نام دے دیں کہ آپ استاد ہیں، نہیں ہیں. وہ تو نہیں ہو رہے تھوڑا سا نیند تو نہیں آ رہی. اچھا اچھا، کس نے اگر چائے پینی ہے تو چائے ہوا یا ایک ٹافی لے لے سر. صحیح، کچھ سمجھ آ گئی اس کی؟ صحیح. یہ اس سر اگر میں بولتا رہوں تو تھوڑا سا بور ہو جاتا ہے نا انسان. آپ لوگ سے سنتے رہتے ہیں نا، مجھے تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ مزہ آ رہا ہوتا ہے یا وہ آ رہا ہوتا ہے. یہ وہی جمعے کا خطبہ ہے جو میں دے رہا ہوں نا. اور جو سننے والے ہوتے ہیں وہ تیر سے بور ہو جاتے ہیں، وہ دعا والے سے بور ہو جاتے ہیں نا. ایک جن کو شاید اس چیز کا علم ہو اور وہ چیز دوبارہ مجھ سے سن رہے ہیں نا، تو آلریڈی اس کو علم ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ذرا جلدی جلدی. اب جس کو علم نہ ہو یا وہ اس کے لیے ایک وہ پھر کہتا ہے کہ میں سن لوں، پھر اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ کیا میں وہ کر سکتا ہوں کہ جو میری بات ہے اس میں تھوڑا سا فن یا ذرا جھوک یا وہ چیز ہے نا، پھر ذرا وہ ہو جائے نا، ورنہ پھر خوش بس سن رہے ہیں یا وہ بات ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ بھی مثلا پارٹیسپیٹ کریں اس میں. یہ بس ایک فوٹو دی ہے آپ کو، ٹیچر اینڈ اسکول رول فار دا سوسائٹی. اس پر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے، صرف آپ کے لیے میں نے وہ کیا. اچھا، یہ ہے ایک فوٹو کی شیپ میں آپ کر سکتے ہیں کہ کوالٹیز آف گڈ ٹیچر. ابھی جو آپ کو ہم نے دیے ہیں نا ہر ایک کے پاس، اسی پر وہ ہم آئیں گے نا، جو کوالٹیز آف دا ٹیچر ہے. رسپانسبلٹیز میں کسی کے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے، کویسچن آ رہا ہے نا کسی حوالے سے، تو وہ پوچھ سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں اگر رسپانسبلٹیز کے حوالے سے اس کو کہتے ہیں فرائض منصبی، فرائض منصبی، اس حوالے سے اگر کوئی ذہن میں آپ کے پاس آ رہے ہیں نا، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کسی فیلڈ میں آپ ڈگری لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ایجوکیشن میں کوئی ڈگری لیتے ہیں، بی ایڈ ایم ایڈ یا اے ڈی ای وغیرہ، یا ٹریننگ کر لیتے ہیں نا، تو وہ پروفیشنل کوالیفیکیشن ہو جاتی ہے. پھر آپ ٹیچر، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ وہاں پر آپ کو سکھا دی جاتی ہے، پھر آپ پروفیشنل ٹیچر بن جاتے ہیں نا. تو صرف ڈگری آپ کو کوالیفائڈ نہیں کرتی ایز اے ٹیچر کے لیے، لیکن اب یہاں پر یہ ہے کہ صرف ڈگری ہی آپ کو کوالیفائڈ کر لیتی ہے. جو ایجوکیشنل ڈگریز ہیں جس میں یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائی ذمہ داریاں، یہ تمام چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی ہے. آپ کو پڑھائی جاتا ہے کریکولم کے بارے میں، کریکولم ڈیولپمنٹ کے بارے میں، بچوں کی نفسیات، چلڈرن سائیکالوجی کے بارے میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے نا. آپ کو یہ جو فرسٹ تھا لیسن پلان اور انسٹرکشن کس طرح آپ آرگنائز کریں گے، وہ اس پر آپ کو ہوتا ہے. کلاس روم مینجمنٹ، بیہیویئر مینجمنٹ پر آپ کو پڑھایا جاتے ہیں. پھر اس طرح مختلف کچھ سبجیکٹس، مثلا آپ نے اپنے ٹریننگ میں وہ لیے ہیں سائنس سبجیکٹس، تو آپ کو شاید بیالوجی یا سائنس یا سائنس اور اسی طرح انگلش، اردو کو پڑھانے کے طریقے، کیونکہ مختلف ہیں. لینگویج کو پڑھانے کا طریقہ علیحدہ ہے، اردو لینگویج ہے اس کا پڑھانے کا طریقہ علیحدہ ہے، اور اسلامیات کے پڑھانے کا طریقہ علیحدہ ہے. سائنس کا علیحدہ ہے، سوشل کا علیحدہ ہے، میتھ کا علیحدہ ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو ان ڈگریز میں سکھائی جاتے ہیں نا. ایک ڈگری کرنے کے بعد وہ کیوں سکھائی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ نے کون سا علم دینا ہے بچوں کو؟ میتھ کا علم دینا ہے. میتھ کا علم تب دیں گے جب آپ کے پاس وہ تمام قابلیتیں ہوں. تو میتھ کی ڈگری سے آپ میں وہ قابلیتیں نہیں آئیں گی نا، میتھ کی ڈگری سے وہ قابلیتیں نہیں آئیں گی، وہ ان چیزوں سے آتی ہے. ہم چونکہ بڑا آسان سمجھ لیتے ہیں نا، اسی وجہ سے تو ہم پیچھے ہیں نا. کہ یہ میں پھر اکثر وہ کہتا کہ ہم نے کتنے جمعے کے خطبے سنے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ یہاں سے سن لیا بس، اس ٹائم اس کے بعد نہیں ہے نا. تو ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح ابھی میں جو کچھ کر رہا ہوں نا، یہ تو جمعے کے خطبے کی طرح ہے نا. ابھی میں پوچھوں اسیسمنٹ لے لوں نا یہاں پر، اوکے مجھے بتائیں نمبر 3 رسپانسبلٹی کون سی تھی؟ کیونکہ میں نے آپ کو سکھایا نہیں ہے، میں پڑھا رہا ہوں تھوڑا سا، صحیح سکھایا نہیں ہے نا. سمجھ میں آ گئی؟ تو بچوں کو تو ہم نے تو اس طرح نہیں جس طرح ابھی میں بات کر رہا ہوں نا، ان کو تو ہم نے سکھانا ہے کہ آج میں نے جو سکھا لیا ہے وہ بچے سیکھ گئے ہیں.
میرے آبجیکٹیوز 3 تھے، وہ تینوں اچیو ہو گئے. آج میں نکل رہا ہوں 40 منٹ بعد، اچیو ہو گئے. پھر کل پرسوں اور اسی طرح بچے کا سال گزرتا ہے. پھر سال کے اینڈ میں پورا امتحان لے لیتا ہوں. او واقعتاً بچہ میتھس میں جو 5th کلاس کی میتھ تھی وہ اس کے ذہن میں آ گئی ہے. ایک اور یہاں پر سسٹم کیا ہے، وہ آخر میں رٹوا کر کے بس ایگزام میں نمبر لے کر کے بچہ اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے. اور ایکچوئل قابلیت علم وہ تو ٹرانسفر ہوئی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس طریقے سے وہ کیا نہیں ہے نا، پڑھائی نہیں ہے. تو اس لیے استاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جتنی رسپانسبلٹیز ہے اس کا علم ہو، پلس وہ مہارتیں اس کے پاس ہوں. اگر بی ایڈ کیا ہو اور وہ بھی اچھے طریقے سے، ایک ہوتا ہے عام جو کر لیتے ہیں نا، یا آگے اس کے بعد میڈ آ جاتے ہیں، اے ڈی کی ڈگری آئی ہے، سی ٹی پی ٹی سی کی ڈگریز ہیں، یہ انہوں نے کیا ہو. اگر نہ کیا ایٹ لیسٹ ٹریننگ سے لے لیں، سیلف اسٹڈی سے تو کر لیں، ٹریننگ سے تو کریں. چلڈرن سائیکالوجی پر آپ خود پڑھیں. یعنی اتنا، یعنی ہر وہ شخص جس نے یونیورسٹی لیول پر اس کے پاس بیچلر کی ڈگری یا ماسٹر کی ڈگری اس نے لے لی ہے کسی بھی فیلڈ میں، اس کے لیے پھر تقریباً ٹیکنیکل کے علاوہ باقی ہر فیلڈ کی بکس کو پڑھنا سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے نا. یعنی اتنا مشکل نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اکنامک، یہ تو مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا سٹارٹ میں کس سے تھوڑا سا ہنٹس وغیرہ لے کر کے پھر انشاءاللہ آپ کو اکنامکس کی وہ ذرا ہاں انٹرسٹ ہو، دلچسپی ہو. تو ابھی ہم آ جاتے ہیں کوالٹیز پر، جو ہمارا ٹاپک ہے لیڈرشپ کوالٹیز. یہ مین وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے، رہنما سمجھیں گے. جن بچوں کو آپ ایجوکیٹ کریں، آپ لرننگ دے رہے ہیں، آپ ان کے کیا ہیں، لیڈر ہیں. ہم کہتے ہیں نا لیڈر. تو جو لیڈر کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں نا، اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لیڈر ہوتا کون ہے. استاد سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے نا، رہنما. ہم نے تو یہ لفظ تھوڑا سا وہ لیا ہے کہ ہر کنٹری کے ہیڈ کو ہم لیڈر بول لیتے ہیں نا. ایکچوئل لیڈر کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں، صحیح. تو اسی کوالٹیز کے بیس پر وہ لیڈر کہلاتا ہے نا. تو آپ کلاس روم کے لیڈرز ہیں. یہاں پر کچھ وہ لکھی ہے نا کہ آپ اتھینٹک ہو. اتھینٹک کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ہر بات مثلا اس درست و صحیح ہو، اور اس میں کوئی یعنی کمی بیشی نہ ہو. اوکے. اور اکاؤنٹیبل ہو. یہ بچے میرے ہیں، میں مسئول ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں اکاؤنٹیبل ہوں. ان بچوں نے اسی کہنے میں اکاؤنٹیبل ہوں. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبل ہوں نا، سمجھ میں آ گئی نا سر. مثلا آپ سے ابھی وہ بس مس ہو رہی ہے، صحیح ہے، نہیں بس آپ چھوڑے، میں اکاؤنٹیبل ہوں. کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد پھر آپ جو بس کی پیسے ہیں وہ میں نے ادا کرنے ہیں. یہ ہوتا ہے اکاؤنٹیبل، صحیح. تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ بینگ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں اور رسپانسیبل ہوتے ہیں. آپ کو یہ جو ابھی ہم نے رسپانسبلٹی وہ کیا کہ یہ آپ رسپانسیبل ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ والد رسپانسیبل ہے اپنے بچوں کا. سو آپ لیڈر ہیں. آپ کس کے لیڈر ہیں؟ ان بچوں کے جن کو آپ سکھا رہے ہیں نا، جن کو آپ سکھا رہے ہوتے، جو آپ کے شاگرد ہوتے ہیں، آپ ان کے رہنما ہوتے ہیں. خواہ اس کلاس میں ہیں، اس کلاس میں، اس کلاس میں، اس کلاس میں، اور پھر اس سبجیکٹ میں. اور آپ کریٹیکل تھنکر ہوتے ہیں. یعنی آپ کریٹیکل جب بھی لفظ آ جاتا ہے نا، یہ وہ تنقید نہیں ہوتی ہے کہ جو جیسے کہتے ہیں کہ نیگیٹو یا منفی ہے. آپ مثبت تنقید کرتے ہیں تاکہ وہ چیز کی بہتری کے لیے، اس لیے آپ کریٹیک کرتے ہیں، آپ تنقید کرتے ہیں، صحیح ہے. اور ڈیسیجن میکر، آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. آپ کلاس روم کے اندر آ گئے نا، تو آپ ہی ڈیسیجن میکر ہیں. او یہ دو بچے آپس میں تھوڑے سے وہ ہو گئے نا، اب میں کیا کروں، میں سر پرنسپل. تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ لیڈر ہیں کلاس میں. وہ تو ایٹ دا لاسٹ جسے کہتے ہیں کہ لاسٹ آپشن ہے کہ آپ آفس چلے جائیں یا آفس کو وہ کریں نا. اور آفس کو جب بھی معاملہ جاتا ہے، وہ تو چونکہ جو آفس میں ہوتے ہیں وہ تو ایڈمنسٹریٹو یا سپورٹ سٹاف ہوتا ہے، ان کو ان سے وہ نہیں ہوتے نا، وہ تو ڈائریکٹ انسٹرکشن کمانڈ اور وہ دے لیتے ہیں.
آپ تو مینٹور ہیں، آپ تو کاؤنسلنگ کریں گے، ان کی وہ کریں گے، آپ کے اپنے بچے ہیں ان کو وہ کرنا ہے نا، صحیح؟ تو آپ کیسے ڈیسیجن لیں گے وہ آپ کی امپاور ادر، ان کو پاور دیں گے بچوں کو. بچے جو ہے نا اس طرح عام زندگی میں بھی آپ امپاور کرتے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ بس آپ ہی امپاور کے جس طرح. اچھا آج ہم نے کیا سیکھنا ہے دوسرے طریقے. اچھا آج میں نے کیا پڑھانا ہے آپ کو، اچھا آج میں آپ کو یہ پڑھاتا ہوں. اب فرق آ گیا نا، دوسرے میں صرف میں آ گیا ہوں نا، اور اس میں کیا ہو گیا ہم آ گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی آپ ٹیچنگ کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ سینٹر اپروچ جس میں بچے مرکزیت کا وہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں جو ایز اے رہنما ہوں وہ میں ایک سائڈ لائن پر ہو گیا ہوں. نہیں، آپ سائڈ لائن پر نہیں ہیں، آپ اسی میں ہیں، اس لیے تو آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں نا. یہ تو وہ کوئی ڈکٹیٹر ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے نا اور وہ کرا ہوتا ہے نا. اگر آپ ان کے اندر وہ کر رہے ہیں نا اور گروپنگ کر کے پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کا وہ کم ہو گیا. صحیح ہے؟ یا ابھی باتیں دوسرا کر رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، اس سے آپ کی لیڈرشپ. ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ریڈنگ کر رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں نا، آپ کی لیڈرشپ کی وہ نہیں، آپ کی لیڈرشپ کی کوئی کمی نہیں آ گئی ہے. آپ امپاور کر رہے ہیں نا ان کو. یعنی میں کلاس روم کے حوالے سے کر رہا ہوں، امپاور کا ورڈ یوز کرو نا. اور اس کا ایتھیکل اینڈ مورل کریکٹر جس پر ہم گفتگو کریں گے نا. اور فلیکسیبلٹی، آپ فلیکسیبل ہوں. فلیکسیبل کا لفظ جس طرح آ جائیں گا، جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک وہ ہوتا ہے ربڑ، لچک ہوتا ہے نا، فلیکسیبل آپ ہوتے ہیں نا، تو اس میں وہ ہوتا ہے نا. اگر اب یہ فلیکسیبل تو نہیں ہے نا، بس یہی ہے، اس سے نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا، لیکن اس میں تو فلیکسیبلٹی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. تو آپ فلیکسیبل ہوتے ہیں. آپ اگر آپ بالکل اسی کی طرح ہو تو پھر آپ سے کچھ نہیں ہوگا نا. آپ کی تھوڑی سی مثلاً اگر یہاں بچے تھوڑا سا شور کر، میں تو بالکل پڑھا نہیں سکتا ہوں نا. صحیح ہے، پڑھا نہیں سکتا. یا کسی وجہ سے مثلا اب یہاں آپ کو نہیں وہ کرنا ہے، سکھانا ہے، کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ آپ اس کو باہر لے جائیں یا لیب میں لے جائیں نا. صحیح ہے، یا کسی اور جگہ پر آپ اپنے وہ، کیونکہ یہاں اچھے بچے نہیں سیکھ سکیں گے. وہ چیز ایسی ہے، وہ جو ابھی آپ سکھا رہے ہیں اس کے لیے آپ باہر کا ماحول اچھا ہے، باہر کا ماحول اچھا ہے. لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں میں نے تو باہر سردی ہے یا وہ ہے نا، ہاں آپ ایڈجسٹ ہیں. تو فلیکسیبلٹی یہ ایک اہم وہ ہے نا. گریٹ کمیونیکیٹر، یہ تو سب سے اہم چیز ہے استاد کے لیے. اگر آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکل نہ ہو نا، اور کمیونیکیشن اسکل کا یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ زیادہ بولنے والا. اب مثلاً ایک بچوں میں کچھ وہ ہو گیا، یہ ہو گیا نا، تو ہاں کیا ہوا، کیا ہے، کیا ہوا نا، اوکے now stop this issue here, we will talk later on in break. یہ کمیونیکیشن ہے. اب میں اگر اس کے بجائے میں 5 منٹ 6 منٹ بات کروں، ان کو وہ کروں، یہ میری کمیونیکیشن اسکل تھی ہی نہیں ہے. میں نے ویسے 5-6 منٹ ضائع کر دیے. تو اچھا کمیونیکیٹر کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ اب میں یہاں پر یہ بات کروں یا نہ کروں، یہ بات یہاں پر کروں یا نہ کروں. تو کمیونیکیشن جو ایک تو ہوتا ہے وہ جو کانفیڈنس بولنے کا، ہم تو صرف اس کو کمیونیکیٹر بولتے ہیں نا، کہ اب میں یہاں پر لوگ آ گئے نا، کسی موضوع پر میں نے بات کرنی ہے نا. صحیح ہے، کوئی فنکشن ہے اس پر بات کرنی ہے، یا مجھے انوائٹ کیا ہے نا، اور سارے مسعود بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، بات کرنی ہے. اچھا اب میں بات کروں نا، اب میرے ذہن میں میں جب بات کروں نا، ایک بات اب میں کرنے والا ہوں، لیکن میں 1-2 بندوں کو دیکھ رہا ہوں اور میں اس بات کو تھوڑا سائڈ لائن کرتا ہوں اور کسی اور بات پر آ جاتا ہوں. کیونکہ وہ بات کرنے سے ماحول مجھے ابھی نظر آ رہا ہے کہ ان 2-3 کی وجہ سے وہ بگڑ رہا ہے نا، اس کو میں تھوڑا سا وہ چینج کروں نا، ان چیزوں کو وہ کرا ہوتا نا. ایسی تو میں ایک ہے وہ کانفیڈنس، یہاں آ کر کے استاد نے بولنا ہے، اور اسی طرح پھر بچوں کو بھی وہ کروانا ہے نا. اور انسپائریشنل ہو، انسپائر کرتا ہوں. ابھی آپ نے 2 سنی تھی نا، وہ جو آپ نے صفیہ اور آپ نے سر وہ کیے تھے نا انسپائریشنل، کہ آپ ان کو انکریج کریں، انسپائر کریں. وہ دس از یور ڈریم. مثلاً ایک بچہ ہے ایل کے جی یو کی جی نرسری کا بچہ ہے نا، صحیح، اس نے کیا کیا ہے، آپ نے اسے کہا کہ اے لکھے، وہ لکھے، اس نے اتنا خوبصورت، بہت خوبصورت لکھا ہے، گھر میں لکھے، ہاں اچھا آج پھر اس طرح لکھنا ہے نا. پھر بعد میں کسی طریقے سے آپ ان کو سمجھا دے. اچھا
اگر اس طرح کرو یہ دیکھیں نا ایسے ایسا پھر سکھا بھی دیتے لیکن آپ اس کو ڈسکریج نہ کریں. اب اس نے محنت کی ہے گھر میں بڑا خوش ہے اور ٹیچر کے پاس آ بھی گیا ہے میں نے کام کیا ہے اور یہ لکھا ہے اور وہ کر لیتے ہیں نا. تو آپ انسپائر تو نہیں کریں نا ان بچوں کو, آپ انسپائر کریں ان میں وہ لیں کہ واہ کتنا آپ کر سکتے ہیں. کس نے کہا ہے کہ بیسک کوالٹی ہاں بیسک کہ آپ کر سکتے ہیں, آپ میں یہ چیزیں ہیں آپ کر سکتے ہیں. ہم پھر اس کو وہ کرتے ہیں اور ایسے الفاظ بھی کچھ یوز کرتے ہیں نا جو ہمیں یوز نہیں کرنے چاہتے. یہ وجہ کیا ہے یہ جو الفاظ ہم یوز کرتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو ہم نے کچھ پیرنٹس کی میٹنگ کیا وہ ہے نا ہمارا ماحول سالوں سے ایسا گزرا ہے نا پچھلے والے سے پیچھے جائے نا ہم ایسے ماحول میں ایسے بڑے ہوئے ہیں نا. وہ میرے ساتھ چھوٹا ہے بھتیجا ہے تو اب اس کو مثلا یہ چھوٹے باقی بچے وہ کرتے ہیں نا ایسا ہیں. اب یہ تھوڑا سا وہ بڑا ہو جائے گا یہ بھی اس طرح پھر اپنے سے چھوٹے کو ایسا وہ کرے گا نا. تو ہم اس ماحول میں چونکہ رہ چکے ہیں اسی وجہ سے جب اب یہ ہم بڑے ہو گئے نا تو وہ تھوڑا سا غصہ اور وہ جو یہ جو چیزیں ہیں ہوتی ہیں یہ ہم نے لی ہوئی ہوتی ہے نا. تو اس بیس پر پھر اپنی خاطر جب ہم انشاءاللہ اس پر انشاءاللہ وہ سیشن میں بہت جلدی کریں گے نا اور میری وہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیمپرنگ اور پنشمنٹ پر وہ کریں گے کہ بچوں کو فوراً وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے نا. آپ تک رہے ہوتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں بنسبت 5-10 منٹ. اس لیے تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مسئول ہیں اپنے بچوں کے, آپ سے پوچھا جائے گا کس چیز کے بارے میں, ان کی صحت ان کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں. کوئی بنگلے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, کوئی شادی کیسے منائی ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, لیکن آپ سے پوچھا جائے گا. اس لیے آپ کو عارضی ملکیت دی گئی ہے. اور جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس میں کیا اللہ نے کہا ہے مالک یوم الدین. اس وقت مالک یعنی جو شہنشاہ بادشاہ ہے وہ ایک ہی ہے. ابھی کیا ہے ابھی میں ایک حوالے سے مالک ہوں, رب ہوں, رب الاسرہ ہوں. صحیح, آپ اگر استاد ہیں یا آپ رب الفصل ہے, صحیح ہے, ان بچوں کا آپ وہ ہیں. یہ عارضی آپ کو دی گئی ہے. جب عارضی آپ کو دی گئی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس سے تھوڑی سی عارضی آپ کو دی ہے کسی حوالے سے. پورے مالک نہیں ہے, نہ مالک بن سکتے ہیں, آپ کو تھوڑی سی دی گئی ہے. کیا آپ سے پوچھا جائے گا نہیں کہ یہ جو 25 بچے تھے ان کی ذمہ داری میں نے تعلیم و تربیت اسکول کے اندر آپ کو دی تھی, آپ کو میں نے مسئول بنایا تھا, تو آپ سے تو پوچھا جائے گا نا. تو بس ہم اپنے اس کے لیے ان کو پھر وقت نہیں دے سکتے ہیں. انسپائریشنل اوپننیس کہ آپ اوپننیس ہو کہ ہر ویو کو آپ برداشت کریں. ہر آپ چونکہ یہاں پر تو اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن آپ انٹرنیشنلی جائیں تو مختلف کلچر کے آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ہوں گے, وہ ہوں گے نا, یہ ہوں گے, پیرنٹس بھی ہوں گے نا. تو آپ میں اگر وہ اوپن مائنڈ نہ ہو نا, بڑا ریسٹرکٹیو ہو یا وہ یا یہ چیز ہو نا, تو آپ کو مثلا اسٹوڈنٹس ہیں نا, کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ایک نے کیپ پہنی ہے اور کیپ پہن کر کے آیا نا, بس اس کا اپنا وہ ہے نا یہ کیا ہے گندے یہ کیپ پہنا ہے. اب اس کا اپنا ایک کلچر ہے, ایک وہ ہے اس نے پہنا ہے نا یا اس حوالے سے آیا ہے نا. آپ میں وہ نہیں ہے, آپ ایک اسٹرکٹ وہ ہے نا, آپ میں اوپن مائنڈنیس نہیں ہے نا. تو جو لیڈر ہوتا ہے اس میں اوپننیس ہوتی ہے. رسک ٹیکر, آپ رسک لیتے ہیں, لیڈر ہر وقت رسک لیتا ہے نا, اور اس نے کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے رسک کو اور پھر وہ رسک لیتا ہے نا. اسے معلوم ہوتا ہے اس رسک سے مجھے نقصان بھی مل سکتا ہے اور میں وہ بھی ہو سکتا ہوں, لیکن وہ نقصان وہ نقصان سے ڈرتا نہیں ہے. لیکن جو رسک نہیں لیتا ہے, رسک ٹیکر نہیں ہوتا ہے نا, یا رسک لور نہیں ہوتا ہے نا, وہ تو بس نہیں یہاں سے تو یہ تو بلا ہے, پہاڑ ہے. جس طرح آپ کہیں نا اوہ انگلش سیکھنا تو بڑا ایک پہاڑ ہے, بڑا رسک نہیں لے رہے نا, بس تھوڑا سا رسک لے لیں. یا آپ کو کسی اسکول میں کہا جائے نا اچھا یہ ذرا انگلش پڑھائیں, لیں رسک لے لیں, رسک لے لیں. پہلے تو ہر ایک چیز مشکل ہوتی ہے نا. رسک نہ لینا بہتر ہے کہ رسک لے لے ورنہ میں بھی ہو جائے نا, اگر نہیں لے رہے تو ہوگا ہی نہیں. ویری گڈ. ٹیم بلڈر اینڈ ٹیم پلیئر, یعنی ٹیم پلیئر کا کیا مطلب ہے کہ آپ ٹیم پلیئر ہوتے ہیں اور بلڈر وہی وہ لیڈر کرتے ہیں. مثلا یہ پوری ٹیم ہے, یہ آپس میں سارے پلیئر ہیں, وہ لیڈر بھی پلیئر ہے لیکن وہ بلڈ بھی کرتا ہوتا ہے کہ اس پوری ٹیم کو بھی بنا رہا ہوتا ہے نا. اور یہ ساری پھر کمپیٹنسیز آ جاتی ہیں کہ اگر اور
विजनरी होता है, उसके पास विजन होता है। वो मसला आप सर पढ़ा रहे हैं मैथ्स या मुख्तलिफ बच्चे, आपके पास विजन है। देखो ना, मैथ के बच्चे को ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मेरे पास इस स्कूल में 75 स्टूडेंट्स हैं। ये साल के बाद या 2 साल के बाद ये बच्चे वहाँ पर पहुँचेंगे, 3 साल के बाद वहाँ पहुँचेंगे। सपोज़ आप 3 साल इस स्कूल में रहे, आपने एक विजन बनाया हुआ है ना अपने उसे, तब आपको लीडर कहा जाएगा ना। वरना तो आम जिस तरह हमारे उसमें कि जाएं क्लास में, तो अगर कोई कहे कि मैं उस्ताद हूँ, मैं लीडर रहनुमा हूँ, से ये सारी क्वालिटीज़ फिर आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। अगर नहीं है तो फिर इसके लिए आपने कोशिश करनी कि ये चीज़ें आप अपने उसमें ले आए ना। इसमें अभी आपके पास ईमानदारी, सोच, तदरीस के नए और दिलचस्प अंदाज, वक्त की पाबंदी बच्चों में इल्म की खातिर ये जज्बा पैदा करती है। ये भी कुछ इस तरह पॉइंट्स है ना कि पढ़ाना ये नहीं कि कोई शख्स एक बाल्टी पानी दूसरी बाल्टी में अंडेल दे। तालीम का सीधा सा ताल्लुक जहन और दिमाग और रूह से है। उस्ताद की जहन की रसाई तलबा के जहन तक ज़रूरी है। अब ये तो बड़ा सिंपल सा है, जहन तक रसाई। आपके जहन तक सर मेरी रसाई हो सकती है? बड़ा मुश्किल काम है। आप माहिर होंगे, एक्सपर्ट होंगे, तो तब आप पहुंचेंगे इस बच्चे के जहन तक। तो आप जब उस बच्चों की 25 बच्चे हैं, उन 25 बच्चों की उनकी मालूमात मेरे पास है, ये रात को ख्वाब में उठता है, ये पेशाब करता है, हाँ, ये ऐसा है, इसके दोस्त वहाँ हैं, इसके ये तमाम मालूमात मेरे पास हैं, तो तब फिर मेरे लिए आसान होता है। जिस तरह सर अगर स्कूल में एक नया टीचर हो, तो आप उस तक नहीं पहुँच सकते जल्दी, लेकिन 2 महीने बाद फिर आपकी रसाई थोड़ी-सी हो जाती है। वजह क्या है? 2 महीने आपके साथ रहा है। सही अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये जो होती है उस्ताद की, ये हर बच्चे के साथ उनकी वो होती है। अब मेरे पास यहाँ 50 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में 50 हैं आकर के यहाँ वो किया है ना, वो भी मसलन उस्ताद के लिए भी तो एक लिमिट होना चाहिए ना कि एक क्लासरूम में 40 मिनट में वो कितने बच्चों तक वो करा सकता है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, मुझे तो नापेद नज़र आती है ना कि हमारे माशरे में अगर हम असातिज़ा किराम को देखें, फिर जो हमारे सिस्टम है, ख्वा स्कूल हो, ख्वा मदारिस हो, ये चीज़ें नापेद हैं कि उस्ताद बच्चे को उस तरीके से जान सकें। तो जानेंगे कि कैसे? जितना ज़्यादा आपका, जिस तरह हमने वो एक ट्रेनिंग में किया कि जो 6 सीज़ हैं, जिसमें सबसे आखिरी सी है केयर का। ये अहम चीज़ है ना कि जब आप केयर नहीं करेंगे बच्चों की, तो आप में वो पैशन नहीं होगा कि आपने केयर कर रहे हैं ना। केयर का क्या मतलब है? और पिछले सेशन में भी वो कहा है कि मैं नाम भूल रहा हूँ, वो कौन से साहबी थे कि अगर मेरे स्टूडेंट पर एक मक्खी भी बैठ जाए तो मुझे तकलीफ़ होती है ना। अगर मेरे स्टूडेंट पर, हमें तो तकलीफ़ नहीं होती है ना। तो ये तकलीफ़ होनी चाहिए। यानी जिस तरह आप बच्चों को ऐसा समझेंगे कि जैसे ये मेरे अपने बच्चे हैं, उसके साथ जितना आपने वो करना है। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं भी मसलन एक रूहानी बाप की तरह हूँ ना, तो आप रूहानी एक वालिद वालिदा का किरदार अदा कर रहे हैं ना। ये जो ये आम है, जो ऊपर वाली जो चीज़ें तोते की तरह हम याद करते हैं और जो सवालात जवाबात बस यहाँ तक है ना। और आगे जो एक्चुअल तालीम है, बेस पर हम कहते हैं कि बच्चा बहुत काबिल है। बच्चा बहुत काबिल है, वो ऐसा नहीं करना हाँ, चाहिए। मैट्रिक में इतने नंबर ले लिया, उसमें इतने नंबर ले लिए। और जिस तरह मैंने स्टार्ट में भी कहा था ना कि तालीम का क्या मतलब है? खुद शनासी, खुदा शनासी। इसका रोज़गार, रिज़्क, रोज़ी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सर नईम ने लास्ट टाइम सवाल किया था कि मदारिस के उसमें थोड़ा-सा वो उस्ताद का अदब, इज़्ज़त वग़ैरह है ना। मैंने कहा मैं उसका रीज़न बता लेता हूँ ना, जो मेरे ज़हन में आ रहा है ना। मैंने कहा रीज़न ये है कि जो मदारिस की डिग्रीज़ हैं, वो फ़िलहाल बच्चे जो जाते हैं, उनका वो मकसद नहीं होता है कि मैंने इस जॉब के लिए करनी होती है। यहाँ पर चूँकि वो चीज़ होती है, वो मटेरियलिस्टिक एक अप्रोच होती है। तालीम हासिल ही इसलिए कर रहा हूँ ना, तालीम हासिल ही इसलिए कर रहा हूँ। यहाँ पर भी वही चीज़ थी।
لیکن چونکہ یہ جو ڈگری سرٹیفکیٹ آ گیا اور اسی بیس پر آپ جاب، جس کا میں بڑا مخالف ہوں نا، اور دینی مدارس میں بھی بڑا مخالف ہوں کہ جو انہوں نے وہ نکالے نا. میں حافظ ہوں، مجھے کیا ڈگری چاہیے؟ بس میں آپ مجھ سے سنیں، میں ہاں میتھ ہاں مجھ سے آپ 5 6 7 8 9 10 کی میتھ سن، میں آپ کو مجھے کیا. لیکن اس ڈگری سرٹیفکیٹ نے وہ چونکہ وہ جاب کے ساتھ ایک راستہ وہ کر دیا نا، تو وہ میٹلسٹک ہو گئی نا. تو وہ جو چیز تھی معلم اور شاگرد کے درمیان، وہ جو ایک رشتہ تھا وہ منقطع ہو رہا ہے نا، اور آگے بھی اسی طرح ہوتا جائے گا. لیکن معلم نے اپنا جو کردار ہے وہ نبھانا ہے نا. آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سی وہ دی ہے نا اس میں. ہاں میرے خیال پہلے آپ سر وہ کریں نا اس میں. طلباء کی حوصلہ افزائی. اچھا، طلباء کی حوصلہ افزائی، اس پر ہم نے ابھی بات کی ہے نا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا مثلاً کریں اس پر؟ ہاں فرحان. سر فار ایگزامپل ان کو انکریج کرنا چاہیے ہر حوالے سے. اچھا جیسے جس طرح لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ایک سیشن کیا تھا سر، مجھے یاد ہے ہم اس پہ کسی ٹیچر کی پریزنٹیشن کی، اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے یہی چیز کی تھی، اور میں نے وہاں پہ ایک بورڈ بھی بنایا تھا صحیح. جس کے اوپر لکھا تھا، ایک بچے کی پکچر میں نے بنائی تھی نا، اس کے اوپر میں نے یہی چیز لکھی تھی کہ یس یو آر رائٹ، کہ وہ جو چیز بھی کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کو کہ اس کو میں کہوں کہ نہیں یہ آپ نے بالکل غلط کیا یا آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے. وہ جتنی بھی ایفرٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے، وہ اس وقت 100% نہیں ہوگی، لیکن ایٹ لیسٹ اس نے کوشش کی ہے. تو کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، تو جتنی زیادہ وہ کوشش کرتا جائے گا وہ اس میں بہتری آتی جائے گی. اب طلباء کی حوصلہ افزائی میں اگر ہم کہیں کہ یہ بچہ نالائق ہے، یہ بچہ کمزور ہے، ہم کہتے ہیں نا ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں، تو یہ تو حوصلہ افزائی کے متضاد آ جاتے ہیں. بالکل. اور کیا یہ الفاظ ہمارے مدارس اسکولوں میں موجود ہیں یا نہیں؟ حتیٰ کہ گھروں میں بھی کہتے ہیں نا، بلکہ پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ او اس بچے نے پہلی پوزیشن لے لی، تم نے دوسری لے لی ہے نا. وہ ہوتی ہے نا، اور اتنے کمزور، اتنے نالائق، اتنے کمزوری نہ. اب وہ بچہ کسی حوالے سے، ایک تو نالائق کا لفظ ہی غلط ہے نا، کئی وجوہات کی وجہ سے وہ بچہ پیچھے چلا جاتا ہے. جس طرح ہم یہاں کہتے ہیں کہ ٹیوشن تب پڑھے نا کہ آپ میں یہ ریزن ہونا، آپ 4 مہینے آپ کی اسٹڈی گیپ آ گئی، آپ کا یہ آ گیا، اس وجہ سے. لیکن تو بچے کی کمزوری جو ہوتی ہے اس کے مختلف ریزنز ہوتے ہیں. غیر حاضریاں کی ہوں گی، کوئی اور وجوہات ہوں گی، کوئی اور وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے بچہ وہ پیچھے رہ گیا نا. اب یہ اسکول میں تو سارے نارمل بچے، ایب نارمل تو نہیں ہے کوئی، ایب نارمل اس کے لیے تو اسکول ہی علیحدہ ہوتا ہے نا. تو نارمل بچوں میں ہم کیوں تخصیص کریں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بائی برتھ کسی کی کوئی بچہ بڑا انٹیلیجنٹ بچہ ہونا اور باقی تھوڑے سے نارمل ہونا، وہ ایک فرق آ جاتا ہے نا، وہ فرق آ جاتا ہے. لیکن اوور آل تو سب کی کارکردگی ایک جیسی ہونی چاہیے. اگر کوئی بچہ پیچھے رہتا ہے اس کے مختلف ریزن ہوں گے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے کم ذہن کم عقل، اس کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا نا، کچھ چیز ذہن میں اس کی بیٹھتی ہی نہیں، ہم بولتے ہیں نا، اور وہ بچہ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں. تو یہ الفاظ جو ہیں ان کے متضاد آ جاتے ہیں. سر آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کو سر نہیں دیا تھا، ان کو بھی پوچھ دیتے. ہاں ادھر دکھا دیں. اور نہیں طلباء کی پریشانیاں اور دشواریوں کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کریں. طلباء کی پریشانیوں اور دشواریوں کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کریں. فار ایگزامپل کہ کوئی اگر اسٹوڈنٹس ایسا ہے جس کو ہم اپنا لیکچر وائز کچھ ٹاپک ڈیلیور کر رہے ہیں، اگر اس کو اس چیز میں پریشانی ہو رہی ہے، وہ اسے اچھی طرح سے آبزرو نہیں کر پا رہا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا کچھ نیا میتھڈ ایز اے ٹیچر نیا میتھڈ استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کو اس ٹاپک میں آسانی ہو سکے. اس میں اور کوئی اضافہ کر سکتے ہیں؟ اچھا ویری گڈ، اچھی بات کی. اچھا طلباء کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں یا اس حوالے سے دیکھیں نا، جو گھریلو ان کی پریشانی، جس طرح میں نے ابھی مثال دے دی کہ ایک بچہ آ رہا ہے راستے میں، ایک کتا ہے جسے وہ ہو رہا ہے نا، ظاہر بات ہے اس کے ذہن میں تو وہی چیز ہوگی نا، وہ کتا ہی ہوگا نا. اب یہ ایک پریشانی ہے یا نہیں سر؟ اب یہ آپ کو معلوم کرنی چاہیے. یہ بچہ ہے اور جب میں 40 منٹ میرے گزر جاتے ہیں، میں اسیسمنٹ لیتا ہوں، یہ بچہ جواب نہیں دے رہے نا، تو ایک بریک میں ایک دن میں بٹھا لیتا ہوں. ہاں تو کیا کیوں سمجھ نہیں آ رہی نا؟ اچھا میں نے وہ چیز پڑھائی تھی تو پتہ نہیں سر، ہاں اس کا ذہن بھی یہاں نہیں تھا. اچھا تمہارا ذہن کیوں ادھر نہیں تھا، کیا وجہ ہے نا؟ تو آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اور گلی میں جو آ رہے ہیں
हाँ सर वो हाँ कुत्ता अच्छा कुत्ता है आपको मसला पता चल गया है ना अभी उसको आपने हल करना है वालिदैन को बुला करके या एक दिन खुद उसके साथ जा करके ये होता है कि तलबा की जो परेशानियां होती है लर्निंग में ये आपने फिर उनकी वो दुरुस्त करनी होती है ना आपके सर मेरे सर है कि तलबा के जहन के साथ साथ उनके दिल की भी तरबियत का काम अंजाम दें मतलब जी मतलब स्टूडेंट के माइंड तक पहुंचना चाहिए ना उनके जहन तक ना कि हालांकि मुश्किल काम तो बहुत ज़्यादा है ना कि उनके जहन में क्या चल रहा है वो किस तरह की तालीम चाहते हैं या कैसा माहौल चाहते हैं तो जब टीचर उनके जहन तक पहुंच जाएगा तो बाद में मतलब ये है कि उसको बाज़ बच्चे होते हैं कि वो फिर उनको पढ़ने में दुश्वारी होती है या उनका मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो बाद में ये है कि उनको जैसे आप माइंड रीडिंग कर लेते हैं उनकी ठीक है उसके बाद ये है कि उसको उस चीज़ में कैसे दिलचस्पी लानी है उसमें कैसे उसको दिल लगाना है तो उसकी भी तरबियत एक टीचर का बुनियादी वो है जी और है सर ठीक है और है हौसला और सब्र रखना हाँ तो ये भी है कि हाँ वेरी गुड हाँ ये इस पर बात करें हाँ ये है कि हमें मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट मिलते हैं ना वेरी गुड हाँ इसमें स्लो लर्नर भी होते हैं और वेरी गुड फास्ट लर्नर भी होते हैं अमीर गरीब भी होते हैं और बहुत से प्रॉब्लम बहुत होते सी हैं प्रॉब्लम होती लेकिन हैं टीचर हाँ पेरेंट्स की अदम तवज्जो सही की बात है वजह से उन बच्चों में कुछ प्रॉब्लम पैदा हाँ होती है ना बुक्स नहीं होती किसी के पास होती है बहुत से मसाइल होते हाँ हैं हाँ तो इसमें टीचर को जो है ना फिर वो रखना चाहिए ऐसा नहीं कि गुस्सा आ जाता है बाजू का क्योंकि डीलिंग उनकी उसकी बेस्ट होनी चाहिए इसको प्रॉपर मैनेज अब करना जिस तरह चाहिए हमने कहा कि जब आप अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चे हम्म, समझेंगे बिल्कुल तो अपने बच्चे के लिए अगर उसकी नोटबुक नहीं है तो आप खरीद करके देते हैं सही ना बात है इसी तरह उस बच्चे के अगर वाकई वो इस्तात नहीं रखता है हाँ ना असर बात है वो आपका स्टूडेंट है ना बिल्कुल तो वो टीचर इस्तात रखता है हाँ तो टीचर क्या कर लेता है हाँ अगर वो वाकईतन जी मुदरस है ना बिल्कुल बिल्कुल सही तो ये एक टीचर की बुनियादी क्वालिटी है कि उसको बुनियादी क्वालिटी है साबिर होना चाहिए साबिर उसको होना मतलब चाहिए पेशेंट रहना चाहिए और जिसी तरह घर में एक वालदा जो होती है तालीम और तरबियत के लिए जिम्मेदार होती है वो सबर बड़ा होता है ना मसलन अभी एक छोटा बच्चा है ना पहले तो मुझे उनसे वो चीज़ है वो करनी चाहिए ना अब वो यहाँ खेल रहा है ना और आपको कह रहा है कि आप भी बैठ जाए मेरे साथ खेले बिल्कुल और आप मैंने यहाँ ये काम भी करना है सही है वो काम बाद में भी कर सकता हूँ सही ना बात अब मुझे 10 मिनट उसके साथ बैठना पड़ेगा और फिर वो जो करता है उसे वो सबर जिसे कहते हैं सबर ये ना ये काम तो ज़ाहिर बात है आपने इनको सिखाना है ना जी बच्चों को सिखाना है हम्म, तो सर आपके पास क्या है आपके पास आ जाओ या पीछे चले जाओ ये दे रही इनको हाँ उनको दे बस कैमरा इधर ही हो हाँ सिखाना तफरी अंदाज में जरा जोर से हमें सिखाना तफरी अंदाज में तफरीही अंदाज में इस पर कुछ बात कर सकते हैं सर वो जो एक बार आपने बताया था कि टेबल जैसे सिखानी है बच्चों को टू जी वन जी जार टू ऐसे दो दो बच्चों को लेकर आए हाँ हाँ इस वेरी तरह गुड उनका वो तफरी अंदाज भी हो जाएगा और वो सीख भी जाएंगे खुश हाँ भी हो वेरी जाएंगे गुड इस तरह ये सर छोटी क्लासों के लिए बड़ी बेस्ट है जिसे हम कहते हैं कि खेल खेल में सिखाना जो होता है देखो ना छोटी नहीं बल्कि ये जो मेरी ट्रेनिंग है इसमें भी अगर मैं ये चीज़ ज़रा ऐड करूँ तो आपको बड़ा वो हो जाता है ना और कभी कभी मेरे मुंह से भी कुछ ऐसा लफ्ज हो जाता है या ट्रेनिंग में हमारी होती है तो टीचर हंस हंस पढ़ लेते हैं ना वो लफ्ज मुझसे मसलन मैं गलत पढ़ लेता हूँ ना छोटा पढ़ा तो छोटे या छोटे पढ़ लेता हूँ ना तो वो हंस पढ़ लेते हैं ना तो इस तरह ये जो छोटी क्लासेस में है ये भी नहीं है कि मेल नहीं कर सकते हैं मेल उस्ताद भी कर सकते हैं फीमेल उस्ताद भी कर सकते हैं लेकिन इसमें इसमें आप उस्ताद की जो शख्सियत है वो गिरती नहीं है ये कभी नहीं आता कि उस्ताद की शख्सियत इससे गिर जाएगी कि मैं इनके साथ खेल रहा हूँ या वो कर रहा हूँ ना जैसे मैंने मिसाल दी थी कि फ़र्ज नमाज है मस्जिद नबवी है नबी पास सजदे में हैं और हज़रत हुसैन कंधे पर चढ़े और सजदा लंबा कर दिया तो नबी पास की शख्सियत वो तो नहीं हुई ना उससे लेकिन हम फिर समझते हैं कि ये तो बड़ा वो है ना कि अगर मैं अभी इसको और इस तरह और इनको मैं सिखाऊं और फिर वो बच्चे बच्चे उससे वो और खुश हो जाते हैं अच्छा जितनी भी बड़ी बड़ी क्लासेस थोड़ी सी आगे आ जाती हैं तो उसमें तो ज़्यादा इस तरह एक्टिविटी तो नहीं कर सकते लेकिन आप उसमें वो कर लेते हैं जिस तरह मैं मैथ फिफ्थ क्लास को पढ़ा था ना अच्छा तो 2+2 क्या हो गया ना ओके फिर मैंने स्टूडेंट का लिया ओके एक केला एक अनार कितने हो गए वो बच्चे थोड़ा सा वो हो गए ना या हंसने लगे ना वो थोड़ा सा जिसमें है तो बाहर निकल आता हाँ बाहर निकल आ जाते टेंशन हैं में है या थोड़ा डर या में है उसमें है या उस तो चीज में वो बाहर निकल आते वेरी गुड इनको दे आपके पास है हाँ जरा जोर से बोलो
حقیقی دنیا کی تعلیم. حقیقی دنیا کی تعلیم. اس کی آپ کے کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ آپ چونکہ نئے ہیں اس پروفیشن سر میں. جیسے ہم سبجیکٹ کے حوالے سے ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, ہاں صرف ان کی تعلیم نہیں دینی, حقیقی دنیا کی تعلیم دینی, بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ, صحیح چھوٹوں سے صحیح اور اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ, صحیح. اور حقیقی دنیا کی ساری ویری بات. گڈ. یہ ایک لائف کمپیٹنسیز ہوتی ہے. اس میں جو مین وہ ہے نا حقیقی دنیا کی تعلیم. ہم کیا کرتے ہیں ٹیکسٹ بک میں یا جو جز میں وہ ایک علیحدہ چیز, اور پھر جب ریالٹی آ جاتی ہے وہ ایک علیحدہ چیز. یہ یونیورسٹی لیول تک ایسا ہے. کیسے ہے؟ آپ سر آپ نے اکنامکس کر لی, ٹھیک ہے, جب آپ اسٹیٹ بینک یا کسی فائنانس منسٹری میں چلے جائیں گے وہاں کوئی اور چیزیں ہوگی, اور آپ نے جو ڈگری کیا اس میں کوئی اور چیزیں ہوں گی نا, یعنی کچھ میچنگ وہ ذرا اتنا وہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو ریئل لائف کا یہ ہے کہ آپ جو پڑھا رہے ہیں, آپ میتھ پڑھا رہے ہیں, صحیح, گرام کا کنسیپٹ پڑھا رہے ہیں, تو گرام آپ ان کو ریئل دکھا دیتے نا, یہ گرام ہے, یہ آپ ان کو دکھا دینا اتنا. وہ جب آپ شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں آپ اسے 10 روپیز دے لیتے ہیں اور 5 روپے کی چیز لیتے ہیں, سو آپ کو کتنے وہ واپس ملتے ہیں 5. سو آپ نے کیا کیا ہے 10 سے 5 کو مائنس کیا ہے. ایک ریئل لائف کے ساتھ میں آپ کی وہ جوڑ رہا ہوں. یہ جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں 10 - 5 = 5, یہ میں صرف یہاں تک نہیں ہے, جب اس دکان میں جائیں گے یہ پریکٹیکلی آپ کو ملے گا یہ چیز. اسی طرح ہر ایک چیز آپ اس کو جوڑتے ہیں ریئل لائف کے ساتھ. تو جتنے بھی آپ کا وہ ہوتا ہے نا آپ اس کو ریئل لائف کے ساتھ وہ جوڑ دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا جو بھی لیسن ہے آپ اس کو اس کی ایگزامپل جو ہے وہ پریکٹیکل لائف سے آپ سو دیٹ وہ اس کو صحیح سمجھ آ صحیح سمجھ آ جائے نا. اچھا, مضامین کا وغیرہ ایک ہوتا ہے زبان پڑھانا, وہ اس کا اپنا ایک تدریس ہے. ایک ہوتا ہے علم دینا. علم ہمارے پاس 3 ہوتے ہیں. ایک پرائمری مڈل میں سائنس ہو جاتا ہے, دوسرا سوشل ہو جاتا ہے, اور تیسرا اسلامیات ہو جاتا ہے. ٹھیک, باقی تو زبانیں ہو گئی, وہ یہ میں جو ہم یہاں وہ کرا رہے ہیں نا, تو سوشل کا بھی سوشل ہے, سائنس کا بھی اسی سے ہے, اور اس طرح اسلامیات کا وہ بھی اسی سے ہے. آپ کے پاس ہے جی سر, یہ ہے زندگی بھر سیکھنے والے. زندگی بھر سیکھنے والے کون؟ استاد. استاد. وہ جو ہم نے لیڈر کی کوالٹی میں جو اس میں وہ کیا بتائیے تھا, سر. سوری, رسپانسبلٹیز میں. یس سر. دیکھیں نا, جب میں نے کہا کہ رسپانسبلٹی ہے, ہر اسکول, ہر مدرسہ یا ہر جو انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جس کے پاس استاد ہوتا ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ پش کرتا ہے, ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور پش کرتا ہے کہ ہر استاد آگے کوئی کورس کرے, کوئی اسٹڈی کرے, کوئی وہ کرے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی نا. مثلا آپ اسکول میں کوئی آ گیا ٹیچر, اب وہ کہ بس میں تو ٹیچر نہیں, آپ نے یہ ذمہ داری ہے, آپ نے پڑھانا ہے, یہ بھی کام بھی کرنا ہے, یہ کام بھی آپ کی ذمہ داری میں ہے نا. صحیح, ایک تو یہ خوبی ہے اور ایک یہ ذمہ داری بھی ہے نا. صحیح, کہ زندگی بھر آپ سیکھتے ہیں نا. اور علم جو ہے, علم اس کا پھر میں آپ کو تو آ جاؤں گا. علم اور تعلیم کیا چیز ہے آپ کے پاس ہے؟ استاد وہ ہے جو خود بھی اپنے آپ کو ایک طالب علم تصور کرے. ویری گڈ. یہ اور جو ابھی بات کی یہ ایک ہی جی چیز ہے نا, بالکل. کہ آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ سیکھ رہے ہیں, اور جتنے بھی اساتذہ کرام بولے وہ سیکھتے گئے سیکھتے گئے سیکھتے گئے سیکھتے گئے, اور جتنے بڑے وہ گزر گئے سب نے کہا کہ میری بات کو آپ ہر پہ آخر نہ سمجھے نا, کیونکہ کوئی اور کسی اور کے پاس زیادہ علم آ سکتا ہے. اور آج کل ہمارے پاس بہت موجود ہے, وہ لے آنا اسے کیا کہتے ہیں, پھر اس سے یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے ڈگری حاصل کر لی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ رک جائیں. نہیں بالکل, آپ آگے وہ سیکھیں گے نا. اچھا, سیکھنے کے یہ ہے نا کہ وہ پھر دلچسپی پر. آپ کے پاس سر کیا ہے؟ سر طلباء میں اچھائیوں اور برائیوں میں امتیاز کروانا, خوبیوں اور صلاحیتوں کو اپنے اندر شامل کر لے اور اپنی عملی زندگی میں شامل کرے جو وہ اپنے طلباء کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر انسان, یعنی کہ جو طلباء اس کے اخلاق یعنی کہ کوئی برے یا اس کے اچھے, یعنی کہ اس سے سیکھے جو چیز یعنی کہ ان کے اندر تو اپنے اندر بھی پہلے اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرے, اندر اچھائیاں, پھر وہ یعنی کہ ان طلباء کو سکھائے. اس طرح کی بات ہے سر. صحیح ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں, کئی مثال اس کی ہو سکتی ہے نا, وہ میں نے ویسے اسکول کے حوالے سے کرے تھے کہ یہاں پر وہ ریپرز پڑے ہیں, کچھ پڑے ہیں, بچوں کے لیے جس کو ڈسٹ بین میں ڈال دیتی, بچوں نے ڈسٹ بین میں ڈال دیا. اب کل کو میں جا رہا ہوں وہاں ریپر پڑے ہیں اور یہاں ڈسٹ بین پڑا ہے, میں نہیں اٹھا رہا ہوں, تو کیا شاگرد
اس خواہ یہ خوبی ہے، خواہ یہ ایک اچھی عادت ہے، ایک اچھا رویہ ہے یہ کام کرنے کا، کیا یہ بچے میں آ جائے گا؟ کیونکہ بچے نے تو آپ کی انسٹرکشن کو مانا یا آپ نے جو تعلیم دے دی وہ تو مان لی ہے، لیکن بعد میں آپ نے اپنے ماڈل سے اپنے رول سے وہ شو کیا ہے کہ یہ جو تعلیم ہے یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کوئی خوبی ہے نہیں، یہ اچھی عادت ہے نہیں۔ اگر اچھی عادت ہوتی تو استاد صاحب خود کر لیتے نا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بچے آپ نیچے بیٹھ کر کے پانی پیئیں اور استاد صاحب آ کر کے کھڑے ہو کر کے پی رہے ہیں، تو آپ بچے کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ اچھی خوبی ہے، اچھی عادت ہے، آپ کو سیکھنا چاہیں کہ بیٹھ کر کے پانی پینا چاہیے، اب آپ خود نہیں کریں تو کیا وہ تعلیم بچوں کو مل جائے گی؟ تو جو آپ نے سر بتا رہے تھے رول ماڈل ہوتا ہے کہ وہ کرے گا جیسا وہ بولے گا اٹھے گا دیکھو نا، دیکھیں خامیاں اور اس سے تو پاک صرف ایک انبیاء ہیں، صحیح، ہر انسان سے خامیاں کمی بیشیاں ہوتی ہیں، صحیح، یہ نہیں ہوتا کہ استاد میں وہ ہوتی ہے، بعض شاید کوئی ایسی چیز ہو استاد، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ شاگرد کو پتہ نہ چلے، مثلا بھائی غلطی سے اب یہ پر میں نے نہیں ڈالنا، وہ پیچھے دیکھ لیا، وہ مجھ سے تو غلطی ہوئی، کوئی اسٹوڈنٹ نے تو دیکھا تو نہیں ہے، وہ کیوں آپ یہ احتیاط کریں نا، اس لیے کریں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جو تعلیم میں نے دی ہے اس سے وہ ہو گیا نا، آپ سے کسی وجہ سے وہ ہو گیا نا، تو آپ کو وہ ہے، آپ کو احساس ہے کہ میں جو کروں گا وہی چیز پھر جو بچے ہیں وہ بھی کریں گے، یہ وہی چیز ہے کہ جس طرح آپ چھوٹے بچے کو تربیت دے رہے ہیں، آپ اس کو ماریں گے وہ کیا سوچے گا، یہ اتنا ہے میں اتنا ہوں، ہاں صحیح، اب وہ اس کی کیا تعلیم ہو گئی ہے کہ جب وہ بھی تھوڑا سا اتنا ہو جائے گا اور اس سے کوئی اور قد میں چھوٹا ہو جائے گا، کیونکہ یہ تعلیم اس نے حاصل کی ہے، کس سے حاصل کیا، مجھ سے حاصل کی ہے، صحیح، اور ہم اس کو بڑے وہ لے لیتے ہیں نا، جسے کہتے ہیں کہ لائٹ لے لیتے ہیں، ان چیزوں کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، تو جو ہم نے اسٹارٹ کی استاد کی جو حیثیت ہوتی ہے ایک اعلیٰ حیثیت ہے، شاید اس کا جو فقدان ہے اس سے کئی وجوہات ہیں، اس میں شاید اساتذہ کرام خود بھی یعنی ان کا بھی حصہ ہے کافی سارا، یہاں کچھ اور ہے کہ ہم تنخواہ حاصل کرنے کے لیے 10 دیتے ہیں اور ایگزیکٹلی تقریباً زیادہ تر یہی ہو رہا ہے نا، اور سب سے کم پروفیشن جسے کہتے ہیں کہ 3rd گریڈ پروفیشن، اس کو ہم نے وہ کیا ہے نا، بس ڈگری لے لی، ہاں بس پڑھا لیں گے اسکول میں، یہ جو رسپانسبلٹیز ہے یہ آپ کو آتے ہیں بھائی، آپ کیا وہ ہو رہے ہیں نا کہ وہ ہو جائے نا، اب جس طرح وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر کاش میں مثلا معلم ہوتا، اس کی دو آپ ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کو جو رسپانسبلٹیز دی گئی وہ تھی لیکن تھوڑی سی خواہش تھی وہ تھی کہ یا اس کی دلچسپی تھی کہ وہ معلم ہو جائے، لیکن وہ ظاہر بات نہیں ہو سکے اور ظاہر بات ہے وہ ذمہ داری تھی، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے محسوس کیا ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں نا ایز اے خلیفہ، یہ میں کر سکتا ہوں، یہ مجھ میں اہلیت ہے، معلم کی مجھ میں اہلیت نہیں ہے، تو کاش اگر وہ اہلیت مجھ میں ہوتی تو میں معلم ہوتا، صحیح، یہاں تو ہر ایک میں استاد ہو جاؤں، اس میں ایڈ کروں، جی جی سر، اصل میں ہمارے سسٹم میں یہی چیز تو وہ ہو گئی نا، جی جی کہ ہم اس چیز کو، ایک بندہ ہے جاب نہیں مل رہی، چلو بھائی ٹیچر بن، جی، ٹھیک ہے، چلو بھائی اچھا فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جاب لیس ہے، پاورٹی کی وجہ سے، چلو بھائی اور تو کچھ نہیں، آرمی میں چلے جاؤ، آرمی کا جذبہ نہیں ہے، ہاں آرمی کا نہ ہی جذبہ مجھے نہیں، ہتھیار ہاں چلانا ہاں آتا، ایک فار ایگزامپل بالکل، بس تو وہ مجھے، ایک سٹیٹس ہے، ایک وہ ہے، ہاں اس کی وجہ سے چلو ان بھائی کو میں بے دلچسپی ہوتی روزگاری ہے سے نا، تو بچ رہا ہوں نا، وہ ہاں بندہ آگے جا کر کیا کرتے جب اس کو آرمی میں جانے کا وہ دلچسپی نہیں ہے، نہ اس میں ہاں وہ ہے، ہاں تنخواہ تو لے رہا ہے ہاں ہاں لیکن وہ ہے تو ملک کے نقصان، ہاں ہاں اچھا میں ایک ٹیچر ہوں اور کوئی جاب نہیں مل رہی تو ٹیچر لگ تو گیا ہوں، بالکل، ٹھیک ہے نا، لیکن مجھے شوق نہیں تھا بینگ ایسے جاب لیس تھا، تو میں نے جا کرنا وہاں کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی تنخواہ تو لے لوں گا جس کی وجہ سے میں کتنی جو نسلیں ہیں ان کو میں اس خراب کو کروں، بالکل، تو ہمارے سسٹم میں یہ چیز ہے نا سر، یہ اس کمی ہے، تنخواہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، دلچسپی جو ہے وہ ہر جگہ ضروری ہے، لیکن اس شعبے میں ہاں آپ سے اللہ پوچھے گا قیامت کے روز، یا اس پیشے میں نہ آئیں، اگر پیشے میں آ گئے، جس طرح آپ سے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یہاں بھی پوچھا جائے گا، کچھ بچے تو اس طرح ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے گھر کے اوپر بھی دباؤ ہوتا ہے، اس کا شوق کسی اور چیز میں ہوتا ہے اور اس کو گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ چیز کرنی ہے،
وہ ایک علیحدہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر گھر والے ان کو وہ یعنی ان کو ہاں ہاں وہ مجبوری ہو جاتی ہے. لیکن اگر سپوز میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ استاد یا بائی برتھ ہوتا ہے, اس میں وہ کوالٹیز ہوتی ہے, وہ بائی برتھ پیدا ہوتا ہے نا, اس میں وہ کوالٹیز, وہ تمام کوالٹیز ہوتی ہیں, اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ اس کو ڈلیور کر دیتا ہے. یا بائی برتھ نہیں تھا لیکن اس کو دلچسپی ہوتی ہے, اور پھر وہ کیا کرتا ہے نا, اس میں یہ تمام کوالٹیز اپنے میں پیدا کر لیتے ہیں. اب جس طرح آپ کی بات ہے کہ دلچسپی بھی نہیں ہے, بائی برتھ بھی نہیں ہے, لیکن پیرنٹس مجبور کرے نا, ابھی چونکہ اس پیشے میں اگر پیرنٹس کی وجہ سے مجبور ہو کر کے آ گئے نا, پھر کیونکہ یہ ایسا شعبہ ہے جس میں پھر آپ کو ذرا زیادہ برڈن آپ کو لینا پڑے گا, آپ کو دلچسپی بنانی ہوگی نا. اب والدین کی طرف سے اگر مجبوری ہے تو آپ کو وہ بنانی پڑے گی نا. اگر میں وہی کہہ رہا ہوں نا, مثال دے رہا ہوں نا, کہ جب آپ کا جو ایجوکیشن وہ اگر فرسٹ گریڈ ہو تو آپ کی کنٹری بھی فرسٹ گریڈ ہو جائے گی. لیکن اگر تھرڈ گریڈ ہو, جس طرح ابھی آ جائے نا, یہ کیبنٹ کی میٹنگ ہے, تو پرائم منسٹر اعلیٰ ہے یا ایجوکیشن منسٹر؟ ایجوکیشن منسٹر کا نام میں اس لیے رہا ہوں کہ جتنا بھی تعلیم ہے اس کا سب سے بڑا, خواہ وہ ہے یا نہیں ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہونا ہے وہ چاہے جو تمام اساتذہ کا سب سے بہترین استاد ہو, وہ ایجوکیشن منسٹر ہو. کیا ایجوکیشن منسٹر کو وہ پرائم منسٹر کی طرح وہ ہے, پرائم منسٹر صاحب سلام کرتے ہیں ان کو, یا سب آ جاتے ایجوکیشن منسٹر آگے ذرا کھڑے ہو جائے نا. میری سر کل ملاقات ہوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے. جی 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 سر, کل ہمارا سیمینار تھا آڈیٹوریم. جی سر, تو وہاں آنا تو ڈائریکٹر کو تھا حافظ ابراہیم ہاں صاحب, ہاں لیکن اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو بھیجا. وہ آپ والی بات ہے سر کہ بنا تو دیا ہے اس کو بھی اسسٹنٹ ہاں ڈائریکٹر, ہاں ابھی ایجوکیشن کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ہاں ہاں, لیکن مجھے ٹو بی اس آنیسٹ میں وہ نہیں ہے, نظر آ رہی. وہ نہیں نظر. تو یہ چیزیں ہمارے سسٹم کو یہ خراب صرف کرتی ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم بڑے لیول پر ایجوکیشن منسٹری کو وہ حیثیت پاور دے دیں کہ باقی منسٹریز تو کچھ ہے نہیں, اصل میں ہے یہ چیز, تو اس طریقے سے پھر اسکول اور یونیورسٹیز اور ان میں بھی وہ چیز آ جائے گی. پھر یہ پیشہ ذرا, اور اس کا جو یہ جتنی بھی کمپٹنسیز ہیں وہ بڑے مضبوط طریقے سے ہو, صحیح طریقے کہ کیا اس استاد میں وہ فن پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں پیدا کر سکتے ہیں. اتنا مشکل ترین ٹیسٹ ہو کہ اگر میں واقعتاً کر سکتا ہوں میں پاس کر لوں گا, اگر آپ نہیں کر سکتے آپ پاس نہیں کریں گے, آپ ٹیچر نہیں بن جائیں گے, میں بن جاؤں گا. یعنی ایسا کوئی کرائٹیریا اس ملک میں نہیں ہے نا کہ وہ آ جائے نا. تو اصل ہماری جو سر سلیکشن ہے نا وہ کسی بھی وہ فیلڈ کے حوالے سے بالکل وہ ہماری صرف ٹیسٹوں تک رہ گئی. ٹیسٹ تک رہ گئی نا. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یار مطلب اگر قوم کو آپ نے آگے وہ کرنا ہے نا, میں اس لیے کہتا ہوں اس کو بیٹھ کر انٹرویو ایسے نہیں لینا چاہیے کہ بس ہم تو انٹرویو کیسا چلتا ہے کہ ڈاکومنٹ بالکل ہو گئے. بیٹھ کر ایک بندہ آرمی میں جا رہا ہے, ٹیچر بن رہا ہے, تو بیٹھ کر جس طرح تھنک ٹینک جی, کرے تو ان کو اس کے اندر کوالٹیز کو ڈھونڈنا چاہیے. یہ ہمارے اس کو ایک ہی 2 گھنٹے اس کو بٹھائیں, میں یو ای میں تب جا کر دیکھیں گے اگر وہ واقعی میں اہلیت ہے پھر ٹھیک ہے. میں ٹیسٹ کی بیس پر یو ای میں جب تھا سر, تو وہاں پر ٹیچنگ فیکلٹی وہ تو خیر مثلاً بیچلر لیول پر وہ پڑھاتے تھے نا, امریکن یا یورپین یا وہ بھی آتے تھے نا. یہ تو میں تو پھر سب کو جانتا تھا نا کہ کون کتنا پانی میں ہے نا, کتنی اس میں اہلیت ہے نا. تو وہاں میں جو ہمارے ایچ آر تھے, میں نے انہیں کہا کہ کاش آپ لوگ ایک سائیکالوجسٹ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں انٹرویو میں, تاکہ وہ ذرا ڈیپ اسٹڈی کرتے اس بندے کو کہ واقعتاً یہ کرمنل ٹائپ ذہن تو نہیں رکھتا ہے, کوئی وہ تو نہیں, یہ ٹیچنگ میں جا رہا ہے, کوئی گپ میں تو نہیں جا رہا ہے نا. عام سٹاف کو آپ رکھ رہے ہیں, چلو ایچ آر والے انٹرویو کر رہے ہیں یا اور ڈین وغیرہ وہ کر رہے ہیں, لیکن اگر ٹیچر کو وہ کرے تو ایک سائیکالوجسٹ کو سامنے بٹھائیں, وہ ذرا اس کو دیکھے پرکھ کے اور وہ کریں کہ اس میں کیا کیا وہ ہے نا, کیا وہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ کمیاں ہمارے سسٹم میں موجود ہیں. اچھا, اس طرح شاگردوں کے جو تعلق ہے وہ بے غرضی بے لوث پر مشتمل ہوتی ہے. نہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ آپ کے بیٹے ہیں, پرسوں اگر کمائیں گے نہ آپ کو کمائی دیں گے, نہ کچھ کریں گے, شاید آپ کو پہچانے بھی نہ, شاید سر اب وہ یہ کہاں آپ کہاں ہوں گے, بغیر کوئی غرض نہیں ہے. صرف آپ کا غرض کیا ہے, اللہ نے مجھے مصول دیے ہیں, ان کو تعلیم و تربیت دے گا, اور ان کو اچھی تعلیم و تربیت دینے پر اللہ مجھے اجر دے گا, اللہ مجھے اجر دے گا. وہ جو ایک معاوضہ ہے, اس لیے میں یہاں ہمارے پاس پیرنٹس وغیرہ آتے ہیں, میں نے کہا کہ یہاں جو استادوں کو ہم تنخواہ دیتے ہیں یا آپ لوگ جو فیس دیتے ہیں, کبھی بھی یہ نہ سوچیں
کہ یہ استادوں کی تعلیم کی یا جو وہ تعلیم دے رہے ہیں اس کی قیمت دے رہے ہیں. یہ صرف وہ جو استاد وقت دے رہے ہیں اس کی یہ ہے، یہ جو فیس ہے. جو تعلیم علم جو دے رہے ہیں نا اس کی قطعاً آپ پیسوں میں آپ وہ نہیں دے سکتے ہیں، آپ قطعاً نہیں دے سکتے ہیں نا. تو اصل میں تو ہم تعلیم اور وہ تو بغیر اس کی وہ دے. باقی چونکہ ہم وقت دے رہے ہیں، اگر یہ وقت ہے یا تو ریڑا لگا دیں وہاں سے ہم کما لیں گے نا. یہاں وقت دے رہے ہیں 8 گھنٹے 9 گھنٹے اس کی مجھے تنخواہ مل رہی ہے یا وہ مل رہی ہے. باقی جو تعلیم ہے اس کا اس تنخواہ سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ کسی والد کو اس پر وہ گمان ہونا چاہیے کہ میں جو فیس دے رہا ہوں وہ اس لیے کہ استاد کھڑا ہے میرے بچے کو پڑھائیں. نہیں، استاد بس یہ ٹائم دے رہا ہے، 1 گھنٹہ دھیان دے رہا ہے. وہ جو تعلیم دے رہا ہے وہ بے غرض اور بے لوث دے رہا ہے نا. اس کا آپ کی فیس سے یا حکومت پاکستان کی تنخواہ سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. اگر آپ حکومت پاکستان کے ملازم نہ ہوتے تو کسی اور جگہ پر وہ کام کرتے وہاں سے آپ کو ملتا ہے نا. اب وہ وقت وہاں دے رہے ہیں. اب بیچ میں آ گئی یہ تعلیم جو اصل میں جو آپ نے علم وہ ٹرانسفر کرنا ہے وہ ہے آپ کا بے غرض اور بے لوث ہے. اس میں کوئی آپ کی وہ غرض اور وہ نہیں ہے نا. جو وقت دے رہے ہیں جو تنخواہ کو مل رہے ہیں یہ اس وقت کی دے رہے ہیں. باقی جو علم اور تعلیم دے رہے ہیں نا وہ اس کی دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ کے دل میں یہ جذبہ ہوگا کہ پھر آپ اسی طریقے سے آپ پڑھائیں گے وہ کریں گے. اور استاد آج اپنی ذات تک محدود ہے، یہ بلکہ ہر شخص اپنی ذات تک محدود ہے نا. اپنی ذات تک محدود ہے کہ بس صرف میں مجھے وہ ہو جائے نا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ کو مثلا تھوڑا سا تکلیف ہے ہوا ہے کوئی بات نہیں آج چھٹی کر لیں گے، یا آج شادی کا فنکشن کوئی بات نہیں آج چھٹی کر لیں گے نا. اپنی ذات تک ہے نا، بچوں کی تک وہ تک نہیں ہے. یعنی آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں کہ چلو میری شادی کیا ہے وہ میں سیکنڈ ٹائم چلوں، میرے بچے ہیں، میری ذات تو کچھ ہے نہیں، میں ہوں ان بچوں کے لیے. تو تب پھر آپ وہ مقام پا لیں گے. بد اخلاقی اور بد کلامی تقریباً ہمارے اساتذہ کرام میں یہ چیزیں کافی وہ آ گئی نا. خواہ بچوں کے ساتھ، اگر بچوں کے ساتھ نہ ہو آپس میں بھی آپ کو شاید وہ مل جائے نا. اور بیٹھنے اور اٹھنے کا جو سلیقہ ہے نا، بیٹھنے اور اٹھنے وہ بھی الحمدللہ اچھا ہے. لیکن بعض جگہوں پر آپ کو دیکھیں گے اب یہ استاد ہے یا وہ ہے نا. یعنی کچھ اگر کچھ استاد ایسے ہونا جن کا بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ صحیح نہ ہو، سلیقہ صحیح نہ ہونا. دیکھیں نا جب ہم کہتے ہیں استاد معلم وہ معاشرے کے بہترین افراد ہوتے ہیں. اب یہاں گلی سے گزر رہے نا وہ استاد صاحب گزر رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے یہاں بڑا وہ بیٹھے ہونا ڈی سی صاحب بیٹھے ہوں اور لوگ بیٹھے ہوں وغیرہ بیٹھے ہوں، یہاں ایک استاد بیٹھا ہے نا تو استاد کہیں کونے میں بیٹھا ہوگا نا. ہونا چاہیے کہ استاد سب سے آگے فرنٹ پہ کہیں پر یا اس پر یا اس پر. ہاں استاد شاگرد کا اپنا معاملہ ہے، وہ شاگرد اوپر بیٹھ جائے استاد نیچے بیٹھ جائے وہ ان کا اپنا ہے نا. لیکن عام سوسائٹی اور محفل میں جو استاد کی جو قدر ہے ویلیو ہے وہ تو اگر کوئی استاد کی جو اس میں وہ کوالٹیز وہ نہ ہو اس کی وجہ سے تمام پھر جو کمیونٹی ہے استاد کی وہ خراب ہو جاتی ہے نا. اور اس طرح بچوں سے بدتہذیبی کے انداز میں بات چیت کرنا یہ چونکہ ہمیں خود ہمارے اپنے ایشوز ہوتے ہیں وہ بچوں پر ڈال دیتے ہیں نا. صحیح. اور غصے میں آ جانا یہ غصے میں ہر ایک آتا ہے نا، ہر ایک شخص آتا ہے. یہ کتنے ہمارے اصحاب غصے میں آ جاتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے میں آ جاتے تھے. وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آ گئی تو تلوار نہیں گیا اگر کس نے کہا تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات کی ہے تو تلوار گر گئی نا. وہ ایک علیحدہ چیز ہے نا. لیکن آپ غصے میں آ گئے اس کے بیس پر اور تھپڑ مار دیا یا وہ کر دیا نا. ایک تو جب بھی بچے کو آپ ڈسپلن کریں گے یا وہ کریں گے آپ ان کو بتائیں گے اچھا نہیں ابھی نہیں جا سکتے یا یہ نہیں تو آپ ان کو ریزن بتائیں کہ کیا وجہ ہے نا. کیونکہ بچے ذہن میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں مجھے تو نہیں معلوم. تو آپ ان کو وہ بتائیں، ریزن بتائیں بچوں کو. اس طرح بچوں کے والدین تک برا بلا کہنا یا ان کے والدین تک برا بلا کہہ دینا. یہ میں ٹیچر سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں جو ظفر آباد کی کمیونٹی ہے یہاں جو پیرنٹس کا ہمارے ساتھ وہ ہے نا وہ اتنا وہ ہے کہ ہم جسے کہتے ہیں کہ یہاں تک آ گئے نا. تو میں نے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی کبھی اس طرح انسان میں مجھ سے بھی ہو جاتا ہے نا بعد میں وہ ہو جائے کہ یہ وہ کیوں بات کی ہے. حالانکہ دل کیا کرتا ہے نا کہ ان کو بتاؤں جب مجھے معلوم بھی ہو کہ ابھی آ کر کے آپ کا ابو جھوٹ بول کر کے آفس سے گیا ہے نا اب مجھے معلوم ہے نا. صحیح ہے. لیکن بچوں کو تو میں
نہیں کہہ سکتا ہوں نا، کیونکہ وہ ان کے لیے والدین ہو جاتے ہیں، خواہ ان کا والد ایسا کیوں نہ ہو نا، مجبور وہ ہو جاتی ہے نا۔ اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ٹیچر ان کو وہ کر لیتے ہیں نا، اے نکم ہے تمہارا والد بھی ایسا یا ایسا ایسا، یا اور طلباء کے سوالات کو نظر انداز کرنا کہ جب وہ کوشچن کرے نا، یہ کبھی نہ کیا کرے، جو بچے جب بھی کوشچن کرے، ہاں آپ ان کو سٹاپ کر سکتے ہیں، کلاس روم مینجمنٹ ہے آپ کے پاس، آپ جانتے ہیں کہ ابھی یہ سوال ابھی ٹائم ہے یا نہیں ہے، یا لاسٹ میں ہے یا کب ہے، یا بریک میں یا کب ہے، لیکن بچے کو کوشش کرے کہ اس کا جو سوال ہے وہ اسی دن یا کل یہ کے سر دن بھولے نا، جی یہ جواب سر دے دیں۔ یہ سر تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کلاس کے اندر بچوں کو تھوڑا فرینڈلی ماحول دیں گے، تھوڑا ان کو ہاں ہاں تھوڑا آزاد رکھیں گے، ان کو ہاں ایک ماحول ایسا دیں ہاں ہاں کہ وہ ڈرے ہوا بچہ نہ ہو۔ بعض اوقات بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بس سوال کرتے ہی نہیں، جب آپ ہاں کریں کرتے گے نہیں، کریں ہی بالکل نہیں گے تو نظر انداز کیسے نظر کریں گے؟ انداز کیسے ہیں، جب پہلے تو ان کو ہمیں ہاں ایسا کرنا چاہیے کہ موٹیویٹ سوال کریں کہ وہ کویشچن کریں کریں۔ گے۔ ظاہر بات ہے جب آپ جی اسٹوڈنٹ سینٹر اپروچ کے ساتھ ٹیچنگ کریں گے تو یہ تمام چیزیں اس میں آئیں گی نا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا باہر بچیں گے، اچھا سر یہ کوئی بھی سوال ہے، میں بس چھوڑے صحیح بات۔ نہیں جواب دے دیں، اس بچے کے ذہن میں یہ سوال گھومتا رہے گا نا، اس بچے کے ذہن میں یہ سوال گھومتا رہے اور گا، اس کے پیچھے اور آپ کتنے نے ایسے ہو گئے کویشچن کرے گا بھی نہیں، ہاں آئندہ کویشچن نہیں کرے وہ گا، آئندہ پھر کویشچن بھی نہیں تو کریں پھر گا، اس تو کو سوال ڈائریکٹ کو نظر انداز کبھی سر نہ یہ اس کریں۔ سے ریلیٹڈ بھی ہے نا اوپننس سے جو ہم نے پہلے ہاں ڈسکس اوپننیس کیا ہے، ویری گڈ۔ یہ ایک وہ ہے کہ اگر یہ اکثر میں بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ سنڈے کے روز، آج سنڈے ہے نا، تو آج یہ اسکول نہیں ہے، عمارت ہے، کرسیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اسکول نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ استاد اور شاگرد نہیں ہے۔ اور اگر آپ ریسنٹلی بھی دیکھیں گورنمنٹس ٹیچر پر بھی ایک تو ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے اتنی وہ نہیں ہو رہی نا، لیکن یہ ہاں بڑی بلڈنگ بنائی وہ بنائی، اصل کام کیا تھا کہ ٹیچر پر وہ کرے نا، تو اس استاد پر ہے، استاد اس کا وہ ہے جیسا کہتے ہیں بچے اور استاد اس کے اس بلڈنگ کے پول ہے نا۔ یہ ملک کا مستقبل کلاس روم میں تشکیل پاتا ہے، آتا ہے یا نہیں پاتا ہے؟ آج میری عمر کے جو لوگ ہوں گے اور مختلف پوسٹوں پر، کچھ ایم این ایس، کچھ ایم پی ایس، صحیح بہت سے ہوں گے سر، یہ نہیں گے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، بڑا رشوت خور ہے، وہ ہے نا، وہی 92 میں وہ میٹرک کر رہا تھا ایک اسکول میں، اس کا استاد بھی تھا، تو کیوں وہ رشوت خور بنا ہے؟ کیونکہ وہ کمیاں ہم نے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس نے تعلیم حاصل کری، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس میں یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ یہ تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 7 سال تک بچہ جو ہے نا، بچے سے اگر کوئی وہ یہ گالیاں سیکھے، وہ آپ نکال سکتے ہیں گالیاں وغیرہ، بعد میں تھوڑا سا مشکل اسٹیج آ جاتی ہے، تو 7 سال تک کہاں سے سیکھے اس نے؟ اب کہیں گے وہ یہ بچے سے بڑی گالیاں دیتے ہیں نا، سیکھا کہاں سے ہے؟ وہ ذمہ دار ہے نا۔ تو اگر ہم ہر 10-15 سال بعد فیوچر نکلتے ہیں سر یا نہیں نکلتے ہیں؟ آج اگر کوئی بچہ 6-7 میں ہے، 10-15 سال بعد کیا ہوگا نا؟ مارکیٹ میں ہوگا نا، تو وہ اگر اس کا رویہ اور آپ اگر اس سے تنگ ہے، تو میں تو اس لیے اساتذہ کرام کو کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی شکایت نہ کریں، کوئی بھی استاد کبھی بھی شکایت نہ کریں کسی آدمی کے بارے میں کہ یہ وہ فلاں ایسی صاحب بڑا وہ ہے نا، کیوں اعتراض کرے ہونا؟ وہ کیا کسی اسکول گیا ہے یا نہیں گیا ہے، اس کا استاد رہا ہے، تو اس کو کہو ہو ایسی صاحب کیوں کہہ رہے نا؟ وہ تو اس میں یہ چیز ختم ہونی تھی، لیکن پیدا ہو گئی ہے کیونکہ وہ تربیت نہیں ہوئی ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اصحاب کو ٹرین کیا ہے، ان کو تعلیم و تربیت دے دی، صحیح، تو کوئی اگر ان میں کوئی کمی ہوتی تو ڈائریکٹ کس پر ہٹ آ جاتا نا؟ استاد پر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن انہوں نے پوری دنیا میں وہ پھیل گئی نا، ہر ایک ان کی جو جسے کہتے کہ وہ یہ جب فتح ہوا فلسطین، بیت المقدس عیسائیوں سے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں گئے نا، تو غلام کے ساتھ کبھی وہ اون پر کبھی وہ پیدل جا رہے تھے نا، تو جب وہاں پہنچتے تھے اس وقت پھر باری غلام کی تھی اور وہ پیدل جا رہے تھے، تو وہاں کہا کہ آپ کے وہ کون ہے مسئلہ، یہ جو اچھا یہ اب اتنی بڑی سلطنت کا وہ خلیفہ اور وہ اس طرح جا رہے نا، تو اپنی یعنی اپنے کریکٹر سے ان کو شو کیا ہے، تو یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں وہ چیزیں تھی پہلے؟ نہیں تھی، ان سے سیکھے نا۔
تو آج جتنے بھی ہیں ہمارا فیوچر ہے، اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہے اس کی استاد کی طرف جائیں. تو چلو وہ تو گزر گیا، لیکن آج جو میں استاد پڑھا رہا ہوں جن بچوں کو، وہ پرسوں شاید میں زندہ ہوں یا زندہ نہ ہوں. صحیح، وہ جہاں پر جو بھی کریں گے، وہ کیا اگر وہ کمی بیشی اس میں آئیں گی تو وہ کون مورد الزام ہے؟ میں ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہاں تک پوچھے کہ اگر ایک بندہ آگے چوری کر رہا ہے اور وہ میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے اور وہ جو چوری کرنے کی عادت میں ان سے یہاں ختم بھی کروا سکتا، لیکن میں نے ختم نہیں کروائی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ وہ جو چوری کرتا ہے وہ تم کروا سکتے تھے اسے، وہ چوری کیوں نہیں کی؟ شاید اللہ مجھ سے پوچھے، یا وہ خود آ جائے نا، کیونکہ اس وقت تو ذہن سب کے وہ ہوں گے نا کہ یہ عادت جو تھی یہ اسکول دوران میں مجھ میں پیدا ہوئی، میرے استادوں نے تو مجھے کچھ نہیں کہا. اگر وہ چاہتے تو شاید وہ کچھ ہو جاتا نا، اس کے ساتھ اللہ کا علیحدہ معاملہ ہوگا نا، لیکن میرے ساتھ پھر کیا ہوگا ایز استاد، مجھ سے شاید وہ کیا جائے. تو ہم ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تدریس کے شعبے میں بڑا احتیاط سے قدم رکھیں، بڑے احتیاط کے ساتھ. اگر آپ میں واقعتاً وہ چیزیں ہیں تو آئیں، اگر نہیں ہیں تو پھر آپ فروٹ، مثلا اگر کوئی فروٹ وال بیچ رہے ہیں نا تو اس کی وہاں تک ہے نا، صحیح فروٹ بیچیں اور غلط یعنی کم نہ تولے ہوں، بس وہاں تک ہے، اور اس سے آگے تو نہیں ہے نا. لیکن یہاں تو آپ کو اتنا کہ بچوں کے ذہن، ان کے رویوں، ان کی عادات، ان کے اخلاق اور ان کی روح کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں. تو بڑے احتیاط کے ساتھ یہ تو مستقبل ہر 10-15 سال بنتا ہے نا. ہم کہتے ہیں ہم مستقبل سر کسے کہتے ہیں؟ وہ جب ہم مر جائیں گے وہ مستقبل ہے. ہر کل ایک مستقبل ہے، ہر کل ایک مستقبل ہے نا اس ملک کا. اور تدریس کا آپ کو شوق ہو نا، آپ میں مثلا جب تک شوق نہیں رہے گا نا، ایسی اگر صرف تنخواہ وغیرہ کے لیے یا اس میں آپ چلے گئے پھر تو شوق نہیں ہے. یہ جتنی بھی چیزیں باتیں کی یہ آپ کے لیے پھر زیرو کی زیرو ہے نا. اور کمیونیکیشن آپ کی اچھی اسکل اور ٹیم ورک، آپ اسکول میں اکیلا کام نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ اور ٹیچرز ہوں گے، کولیگز ہوں گے. شاگردوں کو پہچاننا، طلباء کو مشغول کرنا، یہ وہی وہ ہے نا کہ آپ جو کلاس روم مینجمنٹ ہے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ ہمدردی دکھاتے ہیں، حوصلہ اور صبر سے آپ کام لیتے ہیں، جس پر ہم نے بات کی ہے. اور یہاں پر ایک واضح کے در اس پر یہ ہیں اچھے اخلاق. اگر ہم جب کہ آپ کے اچھے اخلاق ہوں، یہ کچھ الفاظ لکھے ہیں کہ صاف بیانی ہو، آپ کی 2 باتیں نہ ہو، ایک بات ہونا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بچوں کو اگر سبق دے اچھا کل میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا اور کل جا کر کے ٹیسٹ نہیں لیتا ہوں نا، صحیح، کل جا کر کے میں وہ ٹیسٹ نہیں لیتا ہوں، تو یہ صاف بیانی تو نہیں ہوئی نا. ایک ہوتا ہے میں کچھ ریزن بنا دوں نا، نہیں میں نے آپ لوگوں کو اس لیے آپ کو کہا تھا نا کہ میں کل ٹیسٹ لوں گا نا، ایکچولی میرے ذہن میں تھا کہ میں ٹیسٹ لوں گا نہیں، آپ لوگوں کو پوچھ کریں گے، یعنی آپ اس کی وہ ایکسپلین کریں. لیکن ایکچولی آپ لے نہیں رہے نا تو آپ صاف بیانی تو نہیں کریں نا. یہ تھا یا پیچھے تھا؟ بالکل اسی طرح ہم ہوم ورک دے کر بعض بار چیک بھی نہیں کرتے ہیں. اس طرح گھر میں بھی بچوں کی سلام کرتے ہیں. اچھا میں کھلونا لا کر کے دے گا شام کو، پھر لاتے نہیں ہیں، تو آپ تو صاحب گو نہیں ہوگے نا. یا اس کو آپ یہ جھوٹ میں بھی آ جاتا ہے، وعدہ خلافی میں بھی آ جاتا ہے، غلط بیانی میں بھی آ جاتا ہے نا. ایمانداری، کہ ہر کام آپ ایمانداری کے ساتھ کریں گے، اس میں آنیسٹی کے ساتھ کریں گے، کچھ ملاوٹ، کچھ یعنی اس میں وہ نہیں ہوگی پرفیکٹلی. مثلا اگر ٹائم کے حوالے سے دیکھیں نا، ایگزیکٹلی 40 منٹ میں نے پڑھانا ہے، 40 منٹ ہی ان کو پڑھانا ہے نا. اب اس کے بعد پھر دوسرے پیریڈ کو پڑھانا ہے، دوسرے ٹائم پر آنا ہے. ٹائم یہ ٹائم کے حوالے سے ایمانداری ہو گئی نا. صحیح. ابھی یہاں پر ایمانداری ہے بچوں کے حوالے سے. 25 بچے ہیں، اب میں نے کوشش کرنی ہے تمام 25 بچوں سے میں نے کوشچن کرنا ہے یا وہ کریں، تمام بچوں سے آپ نے کرنا ہے، کوئی اس میں ڈفرینس. یہ ایمانداری وہاں، یعنی ہر ایک پہلو میں آپ نے اپنی وہ جو ایمانداری ہے وہ شو کرنی ہے. سادگی، ایک سمپلسٹی ہے نا. یہ سادگی اس حوالے سے نہیں ہے کہ مثلا آپ بالکل سادے سے کپڑے پہن لیں یا وہ پہن لیں، یہ نا وہ جسے کہتے ہیں کہ شو آف کرنا. ایک سادہ سا ایک ہوتا ہے شو آف کرنا، کہ آپ شو آف کرتے ہیں اور
नरम रूह, आप नरम रो हो, नरम खो हो, जो कि इस्तिक़लाल हो आप में, हमदर्दी व खैरख़्वाही हो, तहम्मुल हो व बुर्दबारी हो, खुश अखलाक़ी हो, मर्दम शनासी, वही जो हमने कहा कि आप कैसे पहचानेंगे स्टूडेंट्स को, फ़ारसी के अल्फाज हैं ये। क़ुव्वत फ़ैसला हो, डिसीजन मेकिंग जो है ना, क़ुव्वत फ़ैसला हो, फ़र्द शनासी हो, वही मर्दम या फ़र्द शनासी तकरीबन एक चीज़ हो जाती है। शाइस्तगी हो, ज़ुबान में शाइस्तगी नहीं है, बड़ी पोलाइट है। जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ओके, आपको याद होगी है? हाँ? अब मैं एक्चुअली ऐसा बात तो नहीं कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं वो शाइस्तगी और ला रहा हूँ ना, बड़ा पोलाइटनेस, बड़ा वो ला रहा हूँ ना, एक चीज़ ला रहा हूँ। अब मैं सपोज़ यहाँ पर आप लोग बैठे हैं या कोई और बैठे हैं और बातें कर रहा हूँ, इस तरह वो कर रहा हूँ। बच्चे बैठे हों तो शायद थोड़ी-सी, और जब मैं एक्चुअली उनको सिखा रहा हूँ ना, तो बड़ी शाइस्तगी में उसमें, ताकि वो बच्चे वो ना हो जाए ना, बोर ना हो जाए। मामला फ़हमी यही वही क्लासरूम में कोई भी इस तरह मामला आ गया है, गड़बड़ हो गई है, लड़ाई हो गई है, कुछ डिस्कशन हो गई है, कोई वो है, तो आप मामले को जानते हैं, उसका फ़हम रखते हैं और उसका फिर हल आप निकाल सकते हैं। और मौका शनासी इसी के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ है, कि मौके को देख कर के आप क्या डिसीजन लेते हैं, और मसलहत अंदेशी है उसको, ये सारे जुड़े हुए हैं ना, कि आप मसलहत को देखते हैं कि अभी इसमें इसमें अभी खैर है कि अभी ये काम ऐसा करें या ना करें ना, ये तो मेरे ख्याल में हो गया ना। ये चिड़चिड़ापन तो बिल्कुल ना हो। एक उस्ताद अगर कोई उसमें चिड़चिड़ापन है तो हम उसको वहाँ तक वो नहीं सकते हैं। इसकी हमने बात की है ना, और ये जो है उस्ताद तालिब खुद मुशाहिदात, मुताला और तजुर्बा करने की तमीज़ पैदा कर, इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग, क्रिटिकल लर्निंग, सेल्फ लर्निंग। आपको मैथ के मैंने ये फार्मूला लिख दिए, सही, उस पर वहाँ पर एक दो एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल आकर के या मैंने सॉल्व कर दी, या बच्चों ने यहाँ सॉल्व कर दी, या बच्चों ने यहाँ से सॉल्व कर दी, ये हो गया। अब एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है उस पर, वो मैंने हल नहीं करने, वो आपने पहले 2 करने हैं, आपने घर से करने हैं। ये मैं क्या करूँ, उनका वो करो ना, ये उनमें वो उभार आओ ना, ख़्वा साइंस हो, सोशल हो, इस्लामियात हो। इसलिए तो हम कहते हैं कि नया लेसन है, वो पहले से रीड करके आ जाएँ, वो देखें उसमें कौन से मुश्किल अल्फाज हैं, इसके लिए अलग मुश्किल अल्फाज होंगे, इसके लिए अलग होंगे, इसके लिए अलग होंगे, इसके लिए अलग होंगे ना। सी तो ये बच्चे हैं, और मुताले का शौक़, आप उनमें ये चीज़ें क्रिएट करें। और दूसरा क्या है, रटा और तोता। जिस तरह मैं परसों मेरे ख्याल में एक टीचर के साथ बैठा था, वो बात कर रहा था एक्सरसाइज पर। मैंने कहा यहाँ पर अगर किसी टीचर से पूछूं कि ये लेसन है 5 पेजेस में है, 4 पेजेस में लेसन है और 1 पेज पर क्या है, एक्सरसाइज है, तो आप क्या करेंगे? उस्ताद का क्या काम है? उस्ताद का काम ये है, ये 4 पेजेस बच्चों के साथ मिल करके सही बच्चों को सिखाएं। उसके बाद एक्सरसाइज है, ये है बच्चों ने करना है। आपका काम क्या है, तस्हीर, निगरानी और देखना और वो करना है। यहाँ हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज तक ये सवाल है, यहाँ ये जवाब है, या यहाँ से यहाँ तक वो, और फिर तोते की तरह रटा लगा करके ये काम होते हैं। इसलिए तो काबिलियत उभर नहीं रही है, काबिलियत। तो ये खूबी है, अगर आप इसमें वो कर सकते हैं जितनी भी है। ये मेरे ख्याल में लास्ट खूबी है, जो ब्लैक स्क्रीन है ना से। तो ये कुछ चीज़ें थी उस्ताद की खूबियों के हवाले से। ये पेशा बड़ा वो है ना, इसके लिए अगर हम आसानी में वो करें, उस्ताद की हैसियत बहुत बड़ी है, सही। आपके पास एक डिग्री है, डिग्री के बाद आपने एजुकेशन डिग्री लेनी है, सही। एजुकेशन डिग्री में ताकि आपको बच्चों की नफ्सियात, आपको तरीक़े तदरीस, निसाब और निसाब के मुताबिक जितनी भी मालूमात हैं वो आपके पास हों, सारी हो ना। और बच्चों की जो बिहेवियर मैनेजमेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट जो है, इन चीज़ों पर आपको अबूर हासिल हो, तमाम चीज़ इनमें आपके पास एक्सपर्टीज़ हो। ये सब कुछ करने के बाद फिर ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि उस्ताद क्या है, एक बंदे ने एम इंग्लिश किया है, वेरी गुड। उसने बीएड किया है, ये वेरी गुड। मैं अब इसको 50% मानता हूँ। वो उसने एम इंग्लिश किया है, वो उस्ताद नहीं है। बीएड किया है,
ابھی بھی میں استاد نہیں مان رہا ہوں کہ بی ایڈ کرنے کے بعد بھی اسے معلوم ہے کہ کیسے پڑھائی جاتا ہے، اسے معلوم ہے بیہیویئر بنائی، اسے معلوم ہے بچوں کی نفسیات، یہ بھی اسے معلوم ہے. صحیح. ابھی میں یہ ہے پھر میں 50% مانتا ہوں، اگرچہ اس پر آپ کو جاب ملتی ہے ٹیچنگ کی، اس پر میں وہی جو انٹرویو میں نے کہا کہ سائیکالوجسٹ کو بٹائیں، وہ 50% یہ ہے، وہ کوالٹیز ہیں. صحیح. تدریس کا شوق، آگے پڑھنے کا شوق، بچوں کو انکریج کرنے کا وہ کرنا، یہ ساری کوالٹیز ہیں. بی ایڈ کرنے سے آپ کو وہ کوالٹیز آپ میں نہیں آئیں گی. یہ کوالٹیز آپ نے اگر بائی برتھ ہے تو بہت اچھا، اگر بائی برتھ نہیں ہے آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ استاد کی کیا خصوصیات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیات تھی، جو پرانے زمانے کے اساتذہ گزرے ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں، آج موجودہ دور میں جو اچھے اساتذہ ہیں ان میں کیا کیا خصوصیات ہیں، اس کو پڑھیں اور پھر کوشش کریں کہ اپنے آپ میں لائیں، پھر آپ مکمل استاد ہو گئے. پھر آپ پھر یہ جو تقریریں ہیں آپ کے لیے، یہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ تقریریں کروں، کیونکہ پھر آپ خود ہی اس کو جانتے ہیں. تو یہ یعنی ٹوٹل اس کو آپ سمرائز کریں، وہ کریں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، وقت دے دیا آپ نے. میرے خیال عصر کا ٹائم بھی وہ ہوا چاہتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں نا، اور میرے خیال اس کے بعد پھر چائے وغیرہ کچھ ریفریشمنٹ بھی کر لیتے ہیں نا. بہت شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم دے دیا. اگر کوئی کوشچن وغیرہ میرے خیال میں ہم نے ڈسکس کر لیا نا، کوئی ایسا وہ تو رہتا تو نہیں ہے نا. صحیح. بہت شکریہ. حماد اس کو بند کر دیں.